یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں سلام۔ بنو سما کی آواز کے نعتیہ مقابلوں میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں ہونے والے آڈیشنز میں چنے گئے 12 گوہرے نایاب۔ نعتیہ مقابلے کا باقاعدہ آغاز ہوگا 8 ربیع الاول سے، جبکہ فائنل ہوگا 12 ربیع الاول کو۔ ہر صبح دیکھتے رہیے 9:05 پر صبح سویرے سما کے ساتھ۔ سویرے سویرے صبح سویرے سما کے ساتھ جینے کا مزہ تو صبح میں ہے۔ انسان ماضی کی طرح آج کے دور میں بھی ذات پات کے چکروں میں جکڑا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے خاندان سے باہر شادی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ دوسری ذات میں نہ لڑکی دیتے نہ ہی لیتے ہیں۔ برادری کو کیا منہ دکھائیں گے یا خاندان میں ناک کٹ جائے گی، اس کا براہ راست اثر لڑکیوں پر پڑتا ہے۔ شادی کے ہزاروں سپنے آنکھوں میں سجائے وہ اپنے خاندان اور اپنی ذات کے لڑکے کے انتظار میں رہتی ہیں۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی کو ایک ان پڑھ کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے۔ جہاں برادری سسٹم کی وجہ سے خواتین کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے، اگر لڑکا یا لڑکی غیر خاندان میں شادی کرنا بھی چاہتے ہیں تو اسے گھر والے یا خاندان کے لوگ قبول نہیں کرتے۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ ہماری خاندانی رسم و رواج یا وہ سوچ؟ صبح سویرے سما کے ساتھ میں آج بات ہوگی اس حساس اور اہم موضوع ذات پات میں جکڑے رشتے پر۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں نے اپنے خاندانوں میں، اپنے آس پاس، اپنے دوستوں میں ایسی ہزاروں سٹوریز دیکھی ہوں گی، ایسی ہزاروں کہانیاں دیکھی ہوں گی جہاں پر لڑکیاں محض اس لیے گھروں پہ بیٹھی ہیں اپنے ماں باپ کے کہ ان کو ان کی ذات کا لڑکا، اگر وہ سید ہیں تو ان کو سید لڑکا نہیں مل، رشتہ نہیں مل رہا، اگر وہ آرائی ہیں ان کو آرائی رشتہ نہیں مل رہا، میمن ہے تو میمن رشتہ نہیں مل رہا، داؤد پوتا ہیں تو داؤد پوتا رشتہ نہیں مل رہا۔ ایسی بہت ساری پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر رہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان ایسا خاندان ہے کہ اس خاندان سے اچھا تو کوئی خاندان ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم اپنی بچی کو اگر کسی کہیں بیاہ کے بھیجیں گے تو ایسا ہی ہم پلڑا ایسا ہی خاندان ہوگا جہاں پر اس کو بھیجیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ اگر زیادہ پڑھ جاتی ہے، ماں باپ تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ بچیاں پڑھیں لکھیں اور سمجھ بوجھ ان کو حاصل ہو، لیکن دوسری طرف ایک طرح سے یہ نقصان ہو جاتا ہے کہ اسی کاسٹ میں اگر دیکھا جائے تو لڑکے اتنا پڑھتے نہیں ہیں۔ جیسے آپ سادات میں بہت سارے ایسے لڑکے دیکھیں گے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے ہماری زمینیں ہیں اور ہم ویسے بھی نایاب ہیں، ہم ویسے کم ہوتے ہیں اور ہمارے پاس تو سادات لڑکیوں کے رشتے بے پناہ آئیں گے، سو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت، ہم نے کس کو امپریس کرنا ہے۔ ایسی بہت ساری سٹوریز ہمارے پاس ہیں۔ میں پرسنلی ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں، ایسی بہت ساری خوبصورت ذہین خوبصیرت لڑکیوں کو جانتی ہوں جو کہ صرف اور صرف اپنے گھر میں اس لیے بیٹھی ہیں کہ ان کو ان کے خاندان میں رشتہ نہیں مل رہا، ان کو ان کی ذات کا رشتہ نہیں مل رہا۔ تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اس لڑکی کو گھر میں بٹھانا جو کہ بچپن سے اس کا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پڑھوں گی لکھوں گی، میں اپنی لائف بناؤں گی اور اس کے بعد میں دوسرے گھر چلی جاؤں گی، اور جب وہ اسی وجہ سے دوسرے گھر نہ جا سکے اور پھر جو لوگ اس پہ جو پریشر ڈالتے ہیں، کیا یہ پریشر اس لڑکی پہ ڈالنا صحیح ہے یا ماں باپ کو اس حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے؟ ہم اسی والے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ہماری بہت پیاری روبینہ عارف آپا، ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ فریدہ شبیر آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں، مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ڈاکٹر معیز بھی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر معیز اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ ڈاکٹر معیز، سب سے پہلے تو وہی دماغ آپ پڑھ لیتے ہیں، کیا ایسا دماغ ہے ہمارا، ہماری ایسی کیا سوچ ہے کہ ہم ابھی تک اتنی سائنس ترقی کر چکا ہوا ہے، زمانہ کہاں سے کہاں نکل گیا ہوا ہے اور ہم ابھی تک وہیں پہ اٹکے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، معاشرہ جو ہے نا، معاشرہ وہ انسان کی ذہن سازی اور خیال سازی کرتا ہے جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام اور ہدایت ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ 2 لیولز پہ، ایک انسان کا ذاتی رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، جی جی، وہ کس طرح اپنے اللہ کو مانتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اور زیادہ تر احکامات جو ہے اس کا تعلق معاشرے سے، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ انسانی معاشرے کے اندر کچھ ایسی بیلیفز آ جاتی ہیں، کچھ ایسی ویلیوز جو غلط ہوتی آ جاتی ہے، جس کے بعد معاشرے میں رہنے والوں کے ذہن اس طرح سے ہو جاتے ہیں۔ بات صرف برادری کی نہیں ہے، یہاں بڑے مسائل ہیں، مسلک، فرقہ، برادری، بالکل، پھر لڑکا غریب لڑکی امیر،
لڑکی کے پاس تعلیم زیادہ، لڑکے کے پاس تعلیم کم، لڑکی بہت خوبصورت یا لڑکا بہت ہینڈسم، لڑکی بڑی واجبی، یہ تمام چیزیں رشتے پہ افیکٹ کرتی ہے۔ اب یہ مائنڈ سیٹ چینج اس لیے نہیں ہو سکتا، اتنا آسان نہیں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو 40 سال تک لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ شخص صادق اور امین ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود وہ جو پرانے آباء و اجداد کے عقائد تھے وہ اتنے سٹرونگ تھے کہ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی حال ہمارے ہیں۔ اب آپ نے جیسے سادات کی بات کی، سید کی بات کی، مختلف برادریوں کی بات کی، وہاں مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر ہم اپنی برادری سے باہر شادی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم معاشرے سے کٹ گئے، جبکہ اور برادری والی بھی تو پھر آپ کے ساتھ یہی کرتے ہیں نا، وہ بھی آپ کو اپنے سے کاٹ ہی دیتے ہیں۔ آپ کو بولتے رہتے ہیں۔ ایک چیز بڑی قابل غور ہے، اللہ نے اہل کتاب سے شادی کو جائز قرار کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ انسانی معاشرہ صحت مند ذہنی اور جسمانی طور پر اس وقت ہوتا ہے جب دوسرے لوگ آپ کے ساتھ مل کر ایک نئی نسل ایسی پیدا ہوتی ہے جو ذہنی طور پر بھی طاقتور اور صحت مند اور جسمانی طور پر بھی۔ اب برادریوں میں اگر شادی کرتے ہیں تو ایونچولی آہستہ آہستہ جینز جو آپ کے ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اور بچے کے اندر وہ ذہنی صلاحیت بھی نہیں رہتی۔ اب آپ باہر سے اگر شادی کر کے لاتے ہیں، نیا خون آتا ہے، آپ کی نئی نسل میں دو قسم کی صلاحیت آتی ہے، ایک ماں کی طرف سے ایک باپ کی طرف سے۔ تو یہ چیزیں سوچنے کی، اور اب اتنی زمانہ ترقی کرنے کے باوجود لوگ اپنے وہ جو ہے نا شیکلز، وہ جو انہوں نے چینز باندھی ہوئی اس سے نکل نہیں پا رہے۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، اگر ہو گئی شادی تو باتیں کریں گے۔ اللہ اور رسول کے احکامات ایک طرف ہو گئے اور انسان نے جو اپنے معاشرے میں کچھ قوانین اپنی مرضی کے بنا لیے ہیں، اس قوانین کے اندر اپنے آپ کو خود قید کر دیا۔ تو ڈاکٹر موئز، جیسے بھی آپ نے بات کی پیرنٹس کی بات کی، تو میں چاہوں گی کیونکہ مسز خان اور جو ریلیجس اسکالر فرحانہ اویس صاحبہ بھی ہمارے ساتھ باہر اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ذرا ہم ان کو بھی ذرا شامل گفتگو کر لیتے ہیں، اور میں ذرا جا کے دروازہ کھول کے ان کو ویلکم کرتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آج مسز خان ہم آن ایئر جا رہے ہیں، ابھی تو نہیں صبح صبح رشتہ کرا رہی۔ آج وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آئیے مسز خان، آپ کے آنے پہ تالیاں ہی تالیاں۔ آج بالکل جی بیٹھیے۔ اور جیسے آپ لوگوں کو مسز خان، آپ کو بھی، اور آپ آئی ایم شیور آپ لوگ باہر کھڑے سے نہیں رہیں گے جو ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، میں نے میکر روم میں بھی ایگزیکٹلی یہی بات کر رہے تھے کہ کتنی پرابلمز ہیں آج کل۔ ایک تو ویسے رشتے نہیں ملتے، صحیح بر تلاش وہ پتہ نہیں کہاں نکل جاتے ہیں، اور اوپر سے جب ذات پات میں پھنس جاتے ہیں تو وہ زیادہ سین خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ مجھے مسز خان یہ بتائیے گا، کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بیچارے کیونکہ پریشر میں آ جاتے ہیں، تو آپ کے پاس کیسے جب لوگ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور آئی ایم شیور جب ہر ٹائپ کے ہر ذات کا رشتہ آپ کے پاس آتا ہے تو لوگ کیوں، جب آپ بات کرتی تو لوگ کیوں نہیں نکلنا چاہتے؟ سید سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتا، یا پھر اگر آرائی ہیں وہ کیوں نہیں نکلنا چاہتے، بٹ کیوں نہیں نکلنا چاہتے؟ راجپوت کیوں نہیں نکلنا چاہتے؟ اب یہاں میں ایک بہت مزے کی بات بتاؤں گی۔ کل ایک خاتون لنڈن سے آئی تھی میرے پاس اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ خاص طور سے پنجابی بٹ وٹ فیملی کی بتائیں۔ میں نے کہا سوری، میں پنجابی اور یو پی کی حد تک تو لکھ لیتی ہوں لیکن ذات نہیں لکھتی۔ اگر آپ کو ذات والی کوئی چاہیے تو آئی ایم سوری، میں نہیں آپ کو پرووائڈ کر سکوں گی۔ آئی ڈونٹ بلیو ان ذات۔ ذات صرف خدا کی ہوتی ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی سب چیزیں کہ ہمارا ہیں، ہم قریشی، اور قریشی کیا ہے جی، وہ تو کسائی ہیں یا نائی ہے، یہ کیا، واٹ از دس؟ یہ کوئی ذات پات نہیں ہے، یہ تو تھوڑی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے آپ منسلک ہو جائیں، صرف خدا کی ذات ہے۔ ان کو میں نے بہت سنپ کیا اور ان سے یہ کہا کہ سب ہم لوگ ایکول ہیں، اور آپ سب میں دیکھیں، میں تو آپ کو رشتے اگر آپ چلیں، زیادہ تر اگر کہہ رہی ہے پنجابی تو وہ دکھا دوں گی، لیکن میں اور مزید ذات پات میں نہیں جاؤں گی۔ یہ ذات پات کرنا یہ بالکل، یہ بہت غلط۔ یہ کاسٹ سسٹم از ان ہندوازم، ہندوؤں کی اس کا مطلب ہم روایت کو ابھی بھی لے کر چل رہے ہیں۔ وہ ہندو پاکستان کی جو چیزیں تھی ابھی تک ہمارے سر پہ مسلط ہے۔ اب یہ انہوں نے کیا نا ایک کام، ایک اسٹیپ اٹھایا، لیکن موسٹلی لوگ نہیں کرتے یہ۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے جی، میں آپ کے لیے نکالتی ہوں رشتہ، میں کرتی ہوں، آپ کو جو چاہیے وہ میں بھی پرووائڈ کرتی ہوں۔ ایسے بہت سے رشتے ہیں میرے پاس، پروفیشنل ہے نا یہ، تو ظاہر ہے انہوں نے وہیں ایک اسٹاپ لگا دی۔ اگر لگائی تو وہ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اعلان کرنا، کسی کو ایجوکیٹ کرنا کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو یہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں تو نا، بالکل اگر کریں تو آپ کو پتہ لگے گا، آپ کو پتہ لگے گا، آپ کو پتہ کوئی انیشیٹو لینے والا ہو، there should be somebody to take یہ بھی ہے۔ اور initiative۔ جیسے کہ ابھی مسز خان نے کہا کہ وہ
ہندوانہ اس پہ ہم لوگ چل رہے ہیں ابھی تک. کاسٹ سسٹم تو ہندوازم میں ہے. جی ہندوازم ہے, کیونکہ ہم لوگ پہلے ایک ہی تھا نا سارا کچھ, پھر الگ ہو گئے, لیکن وہ ہمارے اندر ابھی تک وہ باتیں وہ سب کچھ ابھی ہم ساتھ لے کر ہی چل رہے ہیں. ذات پات اونچ نیچ ہے نا, یہ سب یہ اچھی ذات ہے. وہ جیسے اچھوت وہ لوگ کہتے تھے, ہم لوگ بھی اس پر اسی پر چل رہے ہیں. لیکن یہاں پر وہی والی بات ہے جسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی پیورٹی بلڈ میں, جیسے فرحانہ جی بات کرتے ہیں جی اگر سادات کی بات کریں, اور بھی سادات کیونکہ میرے منہ پہ سب سے پہلے آتے ہیں کیونکہ میں خود سید ہوں, تو سادات سب سے پہلے منہ سے نکلتا ہے. اور میں نے اپنے آس پاس اتنی خوبصورت اچھی لڑکیوں کو دیکھا ہے جو صرف اس لیے بیٹھے ہوئے کیونکہ جی اچھے رشتے نہیں مل رہے. سو کیا ہم اس کو کس نظر سے دیکھ سکتے ہیں, اور پیرنٹس کا کس حد تک آپ قصوروار ان کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی بیچارے پھنسے ہی ہوتے ہیں. جی بات صحیح ہے کہ پیرنٹس بھی وہی اینگلز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ, لیکن پھر وہی بات کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم سادات کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے, یا تو اس کے حسب نسب کی وجہ سے, یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, یا پھر دینداری کی وجہ سے. اور آپ نے فرمایا کہ جس نے دینداری کی وجہ سے نکاح کیا عورت سے وہ کامیاب ہو گیا. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ کتنی دیندار ہے, دین کے بارے میں سمجھتی ہے کہ نہیں ہے. پھر اسی طرح سے جب لڑکوں کی بات ہوتی ہے اس پہ بھی یہی فرمایا کہ تقوی والا ہو, دیندار ہو. یہ نہیں کہا کہ وہ اتنا کوالیفائڈ ہو اور اتنا کماتا ہو. مطلب ایسے بھی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل جانتے ہیں. انہوں نے کہا تم یہ تعلیم اپنی بیوی کو دے دینا, اور کیا وہ اس پہ متفق ہے؟ اگر بیوی متفق ہے تو بس سمجھو کہ آپ کا نکاح ہو گیا. مطلب 2 کھجوروں پہ نکاح ہو جایا کرتا تھا, بہت تھوڑی سی چاندی پہ نکاح ہو جایا کرتا تھا, تھوڑی سی گندم اور جو دے کے نکاح ہو جایا کرتا تھا. وہ مثالیں ہم ذہن میں کیوں نہیں رکھتے؟ اور ولیمے میں صرف کھجوریں دی جاتی تھی. اچھا فرحانہ جی یہ بھی تو لیکن بات تھی نا کہ لوگ تب وہ جیسے آپ بات کرتی شرافت کو دیکھتے تھے, اور تب پرورش ہی اور طریقے سے کی جاتی تھی, نرسرنگ ہی اور طریقے سے کی جاتی تھی. لیکن اب تو وہ چیز اگر ہم لڑکیوں کو کہہ رہے ہیں تو لڑکوں میں بھی نہیں ہے. سو پھر تو یہاں نہ ہم لڑکی کو قصوروار کہہ سکتے ہیں, لڑکی کو قصوروار کہ ہم لوگ خود دین سے دور ہیں. ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اگر ہم واقعی دین والے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے نکاح فرمائے, اور وہ کن کن لوگوں سے انہوں نے کیے, اس کی وجوہات کیا تھیں. تو پھر ایک بڑا زبردست لیسن تو ہمیں حضور پاک کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیے. یہاں کوئی ہے جو کہے کہ میں بیوہ عورت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالیں قائم کی ہیں. اور پھر اسی طرح جب آپ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے, اس وقت بھی 2 بیٹیوں کے نکاح تو آپ نے ابو لہب کے بیٹوں سے کیے تھے, اور لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تو وہ نکاح توڑ دیے گئے صرف اس بنیاد پہ کہ آپ نے یہ اظہار کر دیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا ہو, آپ کے اپنے نکاح ہوں. ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ دیکھو ہم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے جو ہمیں دین نے بتا دی ہیں. یا تو ہم دین کو فالو کر لیں یا پھر اس دائرے سے باہر نکل جائیں اور جو چاہے کرتے رہیں. ہم اس وقت ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم دین کو فالو نہیں کر رہے, ہم اس دائرے سے وہ لمٹس جو ہمیں اللہ نے اور اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے, ہم اس سے باہر نکل گئے ہیں. اور جب آپ باہر نکل جاتے ہیں نا دائرے سے تو پھر آپ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, پھر آپ کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات میں بہت ضروری کہہ دوں, معاشرہ جو ہے نا, معاشرہ سوسائٹی کے قوانین اور عقائد اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ آپ کے مذہبی عقائد کو دبا دیتے ہیں. بالکل. ہم میں سے کیا ہر کوئی نہیں جانتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ دور ہوتے جا رہے ہیں. مذہب ساتھ دیکھیں, مذہب ہے, سب کچھ ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو اثرات ہیں معاشرے کے وہ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ کا دین و مذہب کی بات آپ دبا دیتے ہیں. آپ اس کو انہوں نے بات کی نا بڑی سمپل ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات پتہ چلتی ہے. نمبر 1, مرد بڑی عمر کی عورت سے شادی کر سکتا ہے اور چھوٹی عمر سے بھی کر سکتا ہے. یہ بھی تو دکھایا نا. تو آج بڑی عمر کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ان سے کوئی کیونکہ عمر چلی گئی, اور اگر مرد کی عمر بڑی ہو لڑکی کی چھوٹی, کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا, اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی. اور اگر لڑکی تھوڑی سی بڑی ہو, تھوڑی سی وہ لوگ فوراً چھوڑ دیں گے. اچھا کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون صاحبہ بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ میں مسکان بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. مسکان پلیز اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کر دیجیے پلیز. برتن نہیں توڑنے تھے, آواز ٹی وی کی کم کرنی تھی. کیا پوچھنا چاہیں گی؟
جی مسکان، میں نے آج جو آپ کا یہ ٹاپک ہے بہت اچھا ٹاپک ہے. آپ ہر دن اچھے سے اچھا ٹاپک لاتی ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس پھیلاتی ہیں. اور مدیہ، مجھے آپ کی اس مارننگ شو سے میں بہت زیادہ سیٹسفائی ہوں، بہت زیادہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اچھی. نیکسٹ کالر اس وقت ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ آپ ہی، میں ساجدہ بات کر رہی ہوں میری لکھا سے. جی ساجدہ، کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں، میں تھوڑا سا موٹی ہوں تو سمارٹ ہونا چاہتی ہوں. میری بہن، آپ آج کا شو دیکھ رہی ہیں؟ یہ آج کا جو شو ہے نا، یہ اسمارٹنس سے باہر کی گیم ہے ساری. ہم ابھی تک، ہمارے شاید آج کل کے مسئلے یہی ہیں کہ میں کیا کروں، مجھے دکھ بھی ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو مسئلے ہیں ان کو حل بھی کریں. میں آپ کے لیے اسپیسیفکلی شوز بھی کرتی ہوں، لیکن خدا کے لیے جب آپ اسی کالز کرتی تو آپ انہی شوز میں کیا کریں. نیکسٹ کالر اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو، کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلے جی ذرا واپس ہم سے ٹاپک پر آ میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ویسے تو کہا گیا کہ ہم پلہ میں کرو، 19-20 18-20 کا فرق ہو تو اس کا کوئی نہیں، لیکن ہم پلہ میں کرنی چاہیے. ایک ملکہ نے اپنی بیٹی کو ایک دفعہ وصیت کی کہ اگر تم 5 سال اپنے شوہر کی غلامی کرو گی، اپنے شوہر کی کنیز بن جاؤ گی تو وہ ساری زندگی تمہارا غلام بن جائے گا. یہ بھی عورتیں یاد رکھیں. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک ملکہ نے یہ اپنی بیٹی سے کہا. اب یہاں پر دیکھ لیں، اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اگر MBA MPhil PhD وٹ ناٹ if she is اور باہر سے جی وہ تو لے کر آئیے ڈگری، اگر لڑکا ادھر کا اچھا کماؤ بھی ہوگا نا اور اس سے ذرا سی ڈگری میں کم ہوگا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. یہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آپ کے گھر میں 18-19 انہوں نے کہا نا وہ چلتا ہے. اگر کوئی واقعی کوئی لڑکی پڑھی لکھی ہے تو وہ نہیں گزارا، کیونکہ دیکھیں آپ فرید آباد دیکھیں، جیسے آپ میں نے بہت ساری ایسی شادیاں دیکھی ہیں اور اس میں ہوتا یہ کہ اگر لڑکی زیادہ کماتی ہو اور لڑکا کم کماتا ہے، چاہے لڑکی کو کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن لڑکے کے اپنے دماغ کی بھی تو گیم ہوتی ہے، کمپلیکس آ جاتا ہے. نہیں ضروری نہیں کمپلیکس آئے. شادی جو ہے نا، شادی مسز خان صرف 2 لوگوں کو ساتھ رہنے کا یا 2 جسموں کا ملاپ نہیں ہے. شادی میں ذہن ملنے چاہیے. اب ہمارے حضور پاک کیا تھے، ہماری حضرت خدیجہ کیا تھی، ایک بزنس وومن تھی نا. تو پھر آپ اپنے دماغ کو براک کریں نا. لیکن ہم اتنی ناقص ہیں، ہم لوگ ناقص عمل لوگ ہیں. نہیں اب مثال، اب اپنی مثال لے لو. تم لوگ لاکھوں روپیہ کماتے ہو کہ تمہارا شوہر بہت اچھا پڑھا لکھا، آپ مجھے بتائیں کہ ذرا کم کما رہے، کیا تم اسے ایکسپٹ نہیں کرو گی؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ اگر میں لاکھوں میں بھی چاہے کماتی ہوں، یہ تو میری پرسنل، اور اگر میں کسی 25,000 کے جو کمانے والے لڑکے ہیں، میں ویسے آپ سے بات کر رہی ہوں. تھوڑا بہت کم کما رہا ہوں یہ نہیں مسز خان، بات یہ نہیں. مسز خان میری بات تو سن لینا. اب میں جس لڑکے سے اگر شادی کرتی ہوں، ٹھیک ہے وہ مجھ سے 50,000 بھی کم کماتا ہے، لیکن اس میں اگر اس کے میں کر لوں گی، لیکن وہ مجھے تنگ نہ کرے. لیکن اس کو تو یہ بات کریں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا. آپ یہ تنخواہ کی ہو اگر مجھ پر روب جماتی، اور بالکل دیکھیں روبینہ، عورت روب زیادہ تر نہیں جما سکتی. ایک ریئل کیس بتاؤں، نہیں جما سکتی. شوقین خاص برادری کی لڑکی، بہت ہی خوبصورت، پڑھی لکھی، جاذب نظر، وہ کہتے ہیں نا گریسفل. چلے تو آدمی رک کے دیکھے کہ گریس کیا ہے. ایک لڑکے کا رشتہ ہے آسٹریلیا سے. اب آسٹریلیا سن کے انہوں نے زیادہ تحقیق نہیں کی، اب شادی ہو گئی. آپ یقین کیجیے شادی ہوئے 20 دن ہوئے، لڑکی اپنی ماں کے گھر آ کے بیٹھ گئی ہے. لڑکا بدتمیزی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے. وجہ یہ ہے کہ لڑکا آرڈنری سے بھی کم ہے مطلب دیکھنے میں، اور لڑکی انتہائی خوبصورت اور گریسفل. وہ ہو گیا کمپلیکس کا شکار. جب کمپلیکس کا شکار مرد ہو جائے، چاہے دولت کی وجہ سے ہو، چاہے تعلیم زیادہ ہو لڑکی کی، وہ تشدد پسندی بھی ادھر آتا ہے. گالیاں دینے شروع کی، بدتمیزی. اب وہ لڑکی ایسی ہے کہ اس نے زندگی میں گالی نہیں سنی اپنے گھر میں. اب وہ حیران ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی اور اس کے بچوں کی ماں کیسے بنوں گی. یہ گالیاں دے گا تو بچے کیا سیکھیں گے میرے. تو یہ بات، یہ فرق بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ذہن ملنے چاہیے. ڈاکٹر میں نے ایسی لڑکیاں بھی دیکھی ہیں جو صرف اس لیے اپنے گھروں بیٹھی ہوئی کہ میاں نہیں کماتا، وہی نوکری کر رہی ہیں، وہی گھر میں کھانا بھی لے کر آ رہی ہیں، سب کچھ وہی کر رہی ہیں، لیکن وہ چلا رہی ہیں. تو اب وہ کیا کریں؟ مجھے بتائیں کہ وہ جو اتنی پریشانی میں، خیر جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ کالر بھی موجود ہیں. جی اچھے سے رکھنا چاہتی ہیں، اس کی عزت بھی کرتی ہیں، لیکن میاں خود اتنا کمپلیکس ہو جاتا ہے کہ وہ تنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے. سب چیزیں عورت سے ہی
ریسپیکٹ کر لینا تو پھر بہت ہمارے گھروں میں جتنی ماسیاں کام کرتی نا ان کے شارٹ چرس پیتے پورا دن بیٹھے ہوتے ماسیاں بیچاری کام بالکل کرتی صحیح بات اور پھر مارتے بھی ہیں. مارتے بھی ہوں بالکل آئے دن میری میڈ سوجی ہوتی ہے. اچھا بھی بات اچھا جی ہمارے ٹیلی فون لائن پہ کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو سلام کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحبہ بات آپ کا ٹاپک جو ہے وہ بہت اچھا ہے. میں کرن خان بول رہی ہوں کراچی سے. جی کرن کیا کہنا چاہیں گی؟ ہمارے ساتھ بھی ایک یہی مسئلہ ہے جو یہ ٹاپک چل رہا ہے. اچھا. ہم لوگ ایک کیمپ خانی, میری بچی کا رشتہ آیا ہوا ہے سندھیوں کے گھر سے. اچھا. سندھی خاندان سے. تو ابھی یہ بس خاندان کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ خاندان والے کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. لڑکا بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بس یہ ڈسکس چل رہی ہے کہ خاندان والے کیا کہیں گے. اچھا آج تک ہماری کوئی بچی ہے نا سندھیوں میں نہیں گئی ہے. اچھا تو آپ ساری یہاں پہ مجھے ایک بات ضرور کہنے دو. میں اب آپ کو بتا دوں, سندھی بچے جو اب کے ہیں وہ بڑے اچھے پڑھے لکھے ہیں, شریف ہیں, وہ کوئی شادیاں نہیں کرتے. سب سندھیوں کو اب میں نے دیکھا ہے, بلکہ سندھی مرد اور سندھیوں کے گھر جاؤ ان کے یہاں پہ جی حضور اور سلام دعا اور بہت اچھا ویلکم کرتے ہیں اور بہت اچھا اپنے یہ مہمانوں کی وہ عزت کرتے ہیں. آپ یقین جانے سندھی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ سندھی لوگ اچھے نہیں ہوتے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. میرے پاس آتا ہے مسز خان تو پنجابی اور سندھی نہ مسز خان وہ یہ بات نہیں کر رہی, بات نہیں ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ خاندان سے باہر نہیں کیا ہم نے تو کبھی. باتیں کریں گے لوگ کہ کہاں ایک ماں باپ ہو رہی ہے, ایک سٹیپ اٹھا لے, اللہ پہ بھروسہ کر کے ایک قدم اٹھا لے اور بیٹی کی شادی کر لیں. آپ کر دیں شادی, بسم اللہ کریں. یا اور جو آپ کے رشتہ دار بولتے ہیں مسز خان کو لے جائیے گا, یہ ان سے نہیں گی. آپ جس نے کہا ہے کہ نہیں کرو وہ اس سے کون لڑکا لے آؤ دوسرا. کال لینے دیں مجھے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ میں سائرہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی سائرہ کیا کہنا چاہو گی؟ جی میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری جو کزن ہے اس کی خاندان باہر نہیں دے رہے رشتہ, کیونکہ اس کا شیخ سے آیا ہے رشتہ, شیخ ہیں وہ. اچھا. اور آپ کی کزن کی کیا کاسٹ ہے؟ وہ چودھری ہیں. اچھا وہ چودھری ہیں اور شیخوں سے رشتہ, شیخ برادری سے رشتہ آیا ہے اور وہ نہیں اس کو ایکسیپٹ کر رہے. جی, اور وہ لڑکا جو ہے وہ میری کزن کو لائک کرتا ہے اور بہت زیادہ, اور پورے خاندان میں بات پھیل گئی ہے کہ یہ رشتہ آیا ہے. معاف کیجیے گا آپ کو میں سن نہیں پائی. وہ کہہ رہی ہیں پورے خاندان میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ رشتہ آیا. چودھری دراصل اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں اور شیخ کم ہوتے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر آپ کے اسی مسئلے کو آگے بڑھائیں گے. سو کہیں میں جائے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج کا شو ہے ہمارا ان پیرنٹس کے لیے, ان بچیوں کے لیے جو کہ صرف اپنے ذات اور پات کے چکروں میں رہ کے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرتے. دیکھیں کسی کے بھی ماں باپ سدا ان کے ساتھ میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہتے, چاہے جتنا مرضی پیار کر لیں, پر یہ اس دنیا کا نظام ہے کہ جو آیا ہے اس نے ایک دن جانا بھی ہے. بیٹے لڑکوں کو تو پھر کوئی نہ کوئی رشتے مل جاتے ہیں. آپ نے بہت کم ایسے لڑکے دیکھے ہوں گے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جی کیونکہ وہ سید ہیں, وہ بٹ ہیں, وہ چودھری ہیں, وہ راجپوت ہیں, وہ آرائی ہیں, اس وجہ سے ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. آپ جب بھی دیکھیں گے آپ کو اپنے خاندان میں کسی نہ کسی ایک گھر میں ایک بچی ضرور ملے گی اور وہ اسی لیے بیٹھی ہوگی جو کہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگی, دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوگی, اور جاب بھی بڑی اچھی ہوگی, جاب بھی بہت اچھی کری ہوگی, لیکن وہ صرف اور صرف اپنے گھر میں اسی لیے بیٹھی ہوگی کیونکہ اس کو اپنی ذات کا, اس کو اپنے خاندان میں کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا. ماں باپ کا بھی دیکھیں کوئی قصور نہیں ہوتا, لیکن پھر قصور کس کا ہوتا ہے؟ آج ہم اسی والے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ شمائلہ نقوی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا اور تھوڑے قانونی پہلو پہ بھی ذرا ہم تھوڑی نظر ڈالیں گے کیونکہ شمائلہ لوئر ہے. کہا قانون بیچ میں آ گیا, میں نے کہا بس بہت ہو گئی اب قانون آ گیا. اچھا آپ نے کیونکہ شمائلہ آپ نے تو ایسے شوز بھی بہت کیے ہوئے ہیں, سوشل شوز بھی آپ نے بہت کیے ہوئے ہیں اور آپ نے ایشو کو اٹھایا بھی ہوا ہے. مین ریزن آپ کو کیا نظر آتی ہے اور اسی کیا وجہ ہے؟ اس میں جائیداد اور پراپرٹی جو ہوتی ہے, جو فیملیز چاہتی ہیں کہ ان کی پراپرٹی جائیداد باہر نہ جائے, تو وہ زیادہ تر باپ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں اور بھائی انوالو ہوتے ہیں کہ وہ شادی نہیں ہونے دیتے اور وہ بیٹی کی شادی یا تو قرآن شریف سے کر دیتے ہیں یا ان کو ساری زندگی بٹھا کے رکھتے ہیں. اور یہ ریزن ہوتا ہے کہ وہ اگر پراپرٹی ان کی ہوگی, اور آپ یقین کریں زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے, اور میں سوچتی ہوں کہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس عورت کی زندگی, اس لڑکی کی زندگی کے لیے, مطلب اس کی پوری زندگی اس گھر کے اندر ایک گھر کے کام کرنے والی
ایک خاتون کی طرح سے گزر جاتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی بھی خدمت کر رہی ہے, اپنے بھائی کی بھی, اس کے بچوں کی بھی, اس کی بیوی کی بھی. صرف ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی باہر چلی جائے گی, اور باہر چلی جائے گی تو ان لوگوں کی کہانی ہے جن کے پاس پراپرٹی ہے. ہاں, لیکن جن کے پاس پراپرٹی نہیں ہے ان کے بھی اسی طرح کے حال ہے. کیونکہ ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ شیعہ, اگر شیعہ سنی اور سنی شیعہ ان کے فقہ کا فرق آ رہا ہے تو پھر شادی نہیں ہو رہی ہے, پھر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, پھر وہ لڑکی کو, کیونکہ سید فیملی کی لڑکی ہے, سید فیملی کی لڑکی, کیسے ایک ذات پات کا چکر. تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ یہ ہندو آنا ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ہندو آنا یہ کام ہو رہا ہے, جہاں پہ یہ جو ہے نا ہندو طریقے سے کہ مطلب ذات پات دیکھی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو مطلب ہم سب مسلمان ہیں, اور مسلمانوں کے اندر تو مسلمانوں کی شادی آپس کے اندر ہونا کہ اس پہ ذات پات دیکھنا نہیں چاہیے. اس کے اندر آپ اگر اپنی بیٹی کو رخصت کریں, ہاں پڑھائی لکھائی میں تھوڑا, لیکن تھوڑا سا نا یہاں پہ مدیہ لڑکیاں بھی ڈیمانڈنگ ہے. لڑکیاں اس طرح سے ڈیمانڈنگ ہے کہ لڑکیاں بھی چاہتی ہیں کہ اگر میں پڑھی لکھی ہوں, اب میں پڑھی لکھی ہوں تو مجھے میرے لیول کا ہی بندہ چاہیے, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر میں اپنے ماں باپ کی جو بھی رشتے آ رہے ہیں ان کو ریفیوز کر دوں. لیکن اگر حق بھی ہے نا, اگر حق بھی ہے تو کم از کم یہ سوچے کہ اگر پوری زندگی گھر میں بیٹھنے سے اچھا ہے کہ اگر آپ سے تھوڑا سا کم پڑھا لکھا رشتہ آ رہا ہے تو آپ اسے ایکسپٹ کریں. تھوڑے سے بھی نہیں کمپرومائز کرتی. یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مدر اور فادر بھی بڑے اسٹبن ہو جاتے ہیں, اور لڑکیاں اس سے زیادہ. کیوں بھائی؟ اگر تھوڑا کم پڑھا لکھا ہے تو کیا ہو گیا؟ اپنی بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں کرتی کہ کیونکہ بیٹیاں گھر میں کمانے والی ہوتی ہیں, کفیل ہوتی ہیں گھر کی. نہیں بھی ہوتی, جو فیملیز نہیں بھی ہوتی, میں آپ کو بتاتی ہوں اپنی بات شیئر کریں. جی بالکل بالکل بالکل. 5 ہم بہنیں اور سب ڈفرینٹ ہیں. میرے جو بہنوئی ہیں, ایک وہ ہماری طرح پنجابی ہیں, ایک بلوچی ہیں, 2 اردو اسپیکنگ ہیں. شبیر کو سب جانتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ وہی والی بات کہ ایز اے پرسن آپ ذات پات کو ہٹائیں تو دیکھیں اب بلوچی بالکل ڈفرینٹ. وہ جو میرے بہنوئی آئے تھے باقاعدہ پاک شگ لگا کے, اور سب سے بیسٹ بہنوئی وہی ہے. تو ہم مطلب سندھی بلوچی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, ایز اے پرسن ویری نائس پرسن, سب سے اچھا ماشاءاللہ. لیکن لینگویجز کے بیسس پہ آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. تو لینگویجز, کیونکہ لینگویج میں وہ پھر آ جاتا ہے کہ ثقافت ڈفرینٹ ہے, کہ آپ کو ہوتا ہے آپ کی بچی پتہ نہیں دوسری ثقافت میں ایڈجسٹ کر پائے نہ کر پائے. یہ تو ذات پات کی بات کریں تو ذات پات کو تو اور زیادہ ایشوز ہو جاتے ہیں. اور وہی والی بات لینگویجز پہ پھر آپ کے خاندان والے آپ کو نہیں چھوڑتے, چھوڑ دیتے ہیں. مسئلہ یہ کہ اس لڑکے نے خود ایڈجسٹ کیا. مطلب یہ بھی دیکھیں کہ اس بندے نے, اب تو ماشاءاللہ بچے بڑے بڑے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اب آدمی نے ایڈجسٹ کیا. لیکن آج کل کی لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں, سب کو اویئرنیس آ گئی ہے, سمجھداری آ گئی ہے, سب ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. پیرنٹس کو تھوڑا سا کھلے دماغ کا ہونا چاہیے. میں ایک بات کہوں گی بار بار کہ 18 19 20 یہ سب چلتا ہے, لیکن زیادہ ڈفرینس اگر ہوگا, لیکن 11 19 ہوتا. اچھا جی, ہمارے ساتھ کیس اسٹڈی بھی یہاں پر موجود ہے, ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی آپ مائک ان کے پاس ہے, میں چاہوں گی مائک ان کو میں دے دیتی ہوں. تھینک یو ڈاکٹر, تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ جی. جی پلیز یہ مائک لیجیے. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام ناہید ہے اور میں ماسٹرز کری ہوئی ہوں. جی جی. اور میں جب تعلیم میں نے مکمل کری ہے, تعلیم کے دوران تو میرے بہت اچھے رشتہ ہے پڑھے لکھے گھرانوں سے. جی جی. اور یعنی کہ میرے جو وہی خاندان والی بات کہ اپنوں میں ہی کریں گے, غیروں میں نہیں کریں گے. جی جی. تو میرے جو والد سے آپ کی ذات پوچھ سکتی ہوں, آپ کی کیا کاسٹ ہے؟ جی میری کاسٹ جو ہے میں سنی ہوں. اچھا نہیں, ٹھیک ہے, مسئلہ ٹھیک ہے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو اور مطلب یہ کہ ایک ہوتا ہے نا, ایک روایت ہوتی ہے کہ سنی ہو یا شیعہ ہو یا کوئی بھی ہو, ہمیں بس اپنے کمیونٹی میں, اپنے خاندان میں کرنی ہے, اپنے لوگوں میں کرنی ہے. اب پڑھے لکھے لوگ جو میری لائف اچھی گزر سکتی تھی, میں اس سے تو محروم ہو گئی نا. تو میرا کہنے کا مطلب صرف یہ. تو اب میرے والد صاحب نے جب اپنی مرضی کی اور انہوں نے جو ہے اپنے ایک کزن کے بیٹے سے میری شادی کر دی, جو زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا, اور آپ کو پتہ ہے تعلیم تو ویسے بھی شعور دیتی ہے. بالکل بالکل. اور انہوں نے زیادہ دن بھی میرے ساتھ صحیح طرح نہیں گزارے, اور مجھ سے لڑائی جھگڑا, اور اسی دوران میری ایک بیٹی ہوئی. تو اب ایسے شخص جو مار رہا ہے, کوٹ رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, تو وہ کب تک اپنی بیوی کو, پھر اس نے مجھے طلاق دے دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری کیا لائف ہے,
اگر میری ایک پڑھے لکھے شخص سے اور میری مرضی کے مطابق شادی ہو جاتی تو میری یہ زندگی تو نہیں ہوتی نا, 2 زندگیاں تو برباد نہیں ہوتی کہ میری ایک بیٹی بھی ہے اور اب میں بالکل بالکل. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ خدا را کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ایک پڑھے لکھے شخص سے اور یہ نہیں دیکھیں ذات پات نہیں دیکھیں کہ کون پنجابی ہے کون سنی ہے کون شیعہ ہے, یہ نہیں دیکھیں, یہ دیکھیں کہ آپ کی بیٹی کو کون خوش رکھ سکتا ہے. بالکل صحیح, بالکل بالکل. اب میں خوش نہیں ہوں, اب دیکھیں میری کیا زندگی ہے, میں باپ کے گھر واپس آ گئی ہوں, کیا فائدہ, میرے باپ نے اپنی چلائی اور میں آج اسی کے گھر میں بیٹھی ہوں. تو میرے بس یہی گزارش ہے کہ خدا را آپ لوگ سمجھیں, مسلمان ان کی والی بات کہ مسلمان سب آپس میں ایک دوسرے سے شادی کر سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. اچھا وہی بات ہے کہ پیرنٹس کا یہی ہوتا ہے, اگر آپ کے آئی بلیو اور دیکھا بھی ایسا ہے کہ آپ کے جو پیچھے ابا کے خالہ خالو ماموں اور یہ جو ساری برادری ہے نا, یہی آپ کے ماں باپ کو اتنا پریشرائز کر دیتی ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ بھائی ساری زندگی جس برادری کے لیے اتنا کیا ہے تو وہ کٹ جائے گی ہمارے ایک اس غلط فیصلے پہ. آج کل برادری کہاں رہی, آج کل خاندان کہاں رہا, کون ملتا ہے عیدوں بقرہ عیدوں میں. اب ڈسپیرٹیز اتنی آ گئی ہیں, فیملی میں 4 لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو وہ ہمارے غریبوں سے, ہم جیسے لوگوں سے نہیں ملتے. غریب تو نہ وہ ناراض ہوگا, اب کوئی نہیں دیکھتا کہ کون ناراض ہوگا, بس شادی ہو رہی ہے, کارڈ مل جاتا ہے اور سب چلے جاتے ہیں. یہ اب پرانی باتیں ہو گئی. دیکھیں مسز خان کی طرح صحیح کہا آپ نے, غریب سب کو کرے, ڈرائیور ان کے پاس, ڈائمنڈ ان کے پاس, سارا کچھ. سوچ لے بھائی یہ کیسے غریب ہیں, یہ بہت امیر والی غریب ہے. ہاں یہ اللہ ایسا ویسے جب فیکٹری اونرز والے وہ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ خاندان سے. اچھا یہ جیسے انہوں نے ان کی سٹوری ہے, وہی والی بات کہ ہم پہلے ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے کہ ماں باپ نے وہی اپنی بچی کی کر دی کہ نہیں جی ہم نہیں کریں گے, کیونکہ بہت ایسا ہوتا ہے جب لڑکیاں پڑھی ہوتی ہیں, کوئی ایجوکیشن میں پڑھی ہوتی ہیں, اچھے وہاں سے رشتے آ جاتے ہیں, پر ماں باپ کو ہوتا نہیں, تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں اپنے خاندان میں. تو ماں باپ کی بھی تو سائیکی سمجھے نا کہ وہ بھی بیچارے خاندان میں تو نہیں کرتے بیکاز آف reasons. What reasons? Medical reasons. آپ کی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے, ایک منٹ مسز خان, آپ کی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے یہ فیملی ضرور سوچتی ہے کہ ہاں اگر ہم خاندان سے باہر شادی کریں گے تو خاندان سے باہر شادی کرنے سے یہ ہوگا کہ مطلب ہماری ایک کاسٹ ہے, ہمارے ایک ذات ہے, اس ذات سے باہر نکل کے شادی کرنا ذرا مشکل ان کو لگتا ہے, تو وہ انتظار کرتے ہیں. اسی انتظار میں اس لڑکی کی عمر تیزی سے گزرتی جاتی ہے, تیزی سے گزرتی جاتی ہے. لوگ یہ نہیں سوچتے مسلمان کہ مرنے کے بعد قبر میں فرشتے آ کے ذات پوچھیں گے کہ آپ پرائی ہو کہ آپ چودھری ہو, وہ تو پوچھیں گے من ربو کا من کتابوں کا, ان کے اپنے سوال ہیں, وہ اپنے سوال پوچھیں گے. ایک ہے ضروری کہ جتنی تعلیم عام ہوگی اتنا شعور اگر بیدار ہوا تو یہ سارے جو مسئلے ہیں نا کہ ذات پات کے یہ ختم ہوں گے. اچھا اسلام آیا ہی تھا ذات پات ختم کرنے کے لیے, بالکل صحیح. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ امیر ہے نہ غریب ہے نہ ذات نہ پات, اور آج ہم نے اسلام کا کیا مطلب نقشہ ہی بدل دیا. وہ کہتے ہیں نا 3 قسم کے مسلمان ہوتے ہیں, پہلا وہ جو اللہ کو مانتا ہے, دوسرا وہ جو اللہ کی مانتا ہے, اور تیسرا اس مقام پر ہوتا ہے کہ اللہ جس کی بات مانتا ہے. اور اچھا بڑی اچھی بات ایک بتاؤ, پہلے آج سے 5-6 سال پہلے تک میں یہ نہیں سنتی تھی کہ وہ جو نیاز والے ہیں اور وہ جو غیر نیاز والے, اب تو یہ چیز بڑی آ رہی. ہم تو نیاز دیتے مسز خان, وہ تو نیاز نہیں دیتے, ادھر نہیں کرنی. یہ بڑا کامن ہو گیا. آپ نیاز کی چیز نہیں کھاتے. ہاں یہ نئی چیز کوئی چیز نکل آئی ہے. یہ کیا چیز, ہم نے تو بچپن میں یہ چیز دیکھی نہیں تھی. کیونکہ شاید آپ تعصب تھوڑا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے ٹیلی فون پہ کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ مدیحہ میں رشدہ بات کر رہی ہوں, جہانیہ سے بات کر رہی ہوں. سما کی پوری ٹیم کو اور تمام پینلسٹ کو سلام کرتی ہوں. بہت اچھا ٹاپک ہے اور میں بہت 2 اہم باتیں کرنا چاہ رہی ہوں. جی ضرور. جی ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے کہ میاں بیوی کو اللہ اور اللہ کے نبی نے ایک لباس کہا ہے. جو لباس ہوتا ہے نا یہ پروٹیکٹ کرتا ہے, گرمی سردی سے بچاتا ہے, حادثات سے بچاتا ہے, خوبصورتی زینت فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اندر جو کمی ہے, جو کجی ہے, کوئی خوبیاں ہیں, خامیاں ہیں, ہر چیز جس کی کمی ہوتا ہے وہ اپنی اچھائی سے اس کو پوری کر دیتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل بالکل. ہم ان کو 3 لفظ جو ہوتے ہیں نا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور یہ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یہ اتنا اچھا. اور دوسری بات
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी हम रिश्ता देखें, ये इन्होंने फरहाना है, उन्होंने बहुत अच्छी हदीस कोट की थी, वाकई में वो ये कि दीनदारी को पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और रुशना, अब तो ये चारों चीजें बंदा पूछता भी नहीं है, ये पूछता है आपका घर कितना बड़ा है, माँ बाप की गाड़ियां कितनी है, लड़की कहाँ से पड़ी हुई है, क्या किया हुआ है, कितना जहेज में सोना लेकर आएगी, अब तो बातें यही है। चलें ठीक है जी, हम नेक्स्ट भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है और कहाँ से? सुमेरा बात कर रही हूँ कराची से। जी सुमेरा, कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र जी। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। मैं खुद सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ भी यही मसला है कि गैर सादात में शादी नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन मैं शुमाइला ने जो भी बात की, मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि लड़कियों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि वो नहीं, कोई ग्रेजुएट हुई इंटर पास लड़का वो नहीं एक्सेप्ट करती है, और फिर बाद में जब उम्र निकलती है तो बच जाती है। लड़कियां अपनी डिमांड कम कर दें तो शादी के मसाइल हल हो। अच्छा चले, आप मुझे बताएं कि अपनी डिमांड किस तरह से कम करें लड़कियां? ये वैसे आपने अगर कोई मास्टर्स लड़की है तो ग्रेजुएट लड़के से शादी कर सकती है। शराफत देखें, खानदान देखें, सिर्फ फैमिली अच्छी होनी जरूरी है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन इससे कम लेवल तो नहीं है ना कि इंटर पास से शादी कर सकते हैं? ऐसी शादियां भी देखी हैं। 18-20 चल जाएगा, 19-20 उससे ज्यादा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर भी इस वक्त हमारे से टेलीफोन लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ भी एक ऐसा ही मसला हुआ है। जी जी। मेरे शौहर ने शादी करके ऑस्ट्रेलिया जब चले गए ना, वहाँ से डिवोर्स दे दिया। मुझे ये पता नहीं है कि मुझे सजा किस चीज की मिली। जैसे कि अब हमारे यहाँ से जाते बाहर मुल्क, वहाँ जब जाते तो यहाँ की लड़कियों को ऐसे छोड़ देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं। अच्छा, आपकी शादी अरेंज मैरिज थी? जी अरेंज मैरिज थी। अच्छा, आपके कजन थे, खानदान से थे, खानदान के बाहर से थे? नहीं, खानदान से बाहर। मैं बलोच हूँ, वो पठान है। अच्छा ठीक है, तो ये अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज शादी थी। सही, उनको जबरदस्ती शादी की गई थी जो उन्होंने फिर जाके दोबारा ऑस्ट्रेलिया में शादी कर ली, या क्या था? आपको नहीं लेके गए ऑस्ट्रेलिया? मुझे पता नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया में शादी की थी कि नहीं, लेकिन जब वहाँ से आए, शादी के लिए आए, जब मेरी मंगनी को 8 साल हो गए तो वो वहाँ से आए वापस शादी करने के लिए। 8 साल मंगनी आपकी रही? जी 8 साल मंगनी रही, फिर डिवोर्स दे दिया 2 साल के बाद, शादी के 2 साल के बाद। अच्छा, आप लोग फैमिली जानते थे वैसे, मिलना आना जाना था एक दूसरे के घर? जी मिलना जाना, वो आते रहते थे, हम लोग भी जाते रहते थे इस तरह। और 4 साल मंगनी के 8 साल में से मुझे बताएं, सॉरी मैं आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल पूछ रही हूँ, पर मैं अपनी फहम के लिए पूछ रही हूँ, 8 साल इतना लंबा क्यों गैप आ गया? क्योंकि वो जब 4 साल यही पर तो थे, मतलब यही कहते रहते थे कि मतलब हम लोगों का जो घर है छोटा है, इसके लिए कमरा नहीं है, और ये कहते थे कि टाइम मांगते रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा मुझे आप बताइएगा फरहाना जी, इतनी लंबी मंगनी रखना क्या ये सही बात है? और वो इसी बात पे कि जी घर अभी नहीं है, और अगलों की भी बेचारी की भी घर बिठाए रखा नहीं है। जी, दीन में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मंगनियों का। दीन में तो ये है कि बस निकाह करो, रुखसत करो। जी जी। और जब इतनी लंबी मंगनी जाती है तो इसका मतलब दाल में काला है। इतनी और पता क्या होता है क्यों जाए भाई? जी, वैसे भी बड़े आमतौर से ना जब रखना नहीं चाहिए, उधर ही छोड़ देना। आमतौर से ये होता है कि जब आप मंगनी करके और बहुत लंबा गैप दे देते हैं ना रुखसती से पहले, तो बहुत सारी बिला वजह की बातें जो है ना वो आप, क्योंकि एक ऑप्शनल आप रिश्ते में होते हैं ना, तो फिर आप अच्छाई और बुराई का कंपैरिजन देते हैं, और फिर आप सोचते हैं नहीं इसमें तो ये खराबियां बहुत ज़्यादा हैं, अच्छाइयाँ बहुत कम है, क्यों ना मैं एक और चांस ले लूँ, मेरे पास तो अभी ये अवेलेबिलिटी है कि मैं चांस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। लड़कियां भी ये करती हैं और लड़के भी ये करते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि मंगनी मतलब इतना लंबे अरसे ना करें। अगर सिर्फ ये सोच के किए कि चलो भाई 2 या 3 माह के अंदर हम फाइनल इसको शेप देने जा रहे हैं और निकाह हो जाएगा और रुखसती हो जाएगी, उस वक्त तक तो ठीक है, लेकिन लंबी मंगनी अक्सर हमने देखा है कि वो किसी बुरे नतीजे पर ही एंड होती है। और दूसरी इतनी बहुत सी जो बातें हो रही हैं, हमें सिर्फ एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि हम जब दीन की बात करते हैं तो इस्लाम जब आया है तो वो उसका मतलब ही ये था कि वो जहालत के अंधेरों को दूर कर रहा था। जहालत क्या थी? हम लोग ज़ात पात में बटे हुए थे, कबीलों में बटे हुए थे, औरत की कोई हैसियत नहीं थी, औरत को बेचा और ख़रीदा जाता था, ये सब जहालत की बातें थी ना। जब हम कहते हैं कि दीन आया और जहालत के अंधेरे मिट गए, तो फिर वो कहाँ कैसे मिट गए हैं? वो तो नज़र आ रहे हैं सारे, तो फिर दीन कहाँ है?
ہم صرف دین کی بات کر رہے ہیں نا, وہ جہالت کے اندھیرے وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے. وہ وہی قبیلوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کون چودھری ہے اور کون بٹ ہے, اور بھی ہم اونچی ذات کے ہیں, ہم نیچی ذات کے ہیں. ان کی اوقات کیا, ذرا جا کے دیکھیں ان سے. دین کا ان کو نہیں پتا, دنیا کا ان کو نہیں پتا, صرف 4 پیسے کما لیے ہیں تو جی ہم شیخ بن گئے ہیں. اور آپ بلیو کریں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں خود بھی جانتی ہوں کہ جن کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا تھے. 4 پیسے آئے, گھر کے باہر بڑا بڑا شیخ لگا لیا. آپ بڑی بڑی کوٹھیاں, مطلب پنجاب میں میرے دادو بتاتے کہ وہ پٹیالہ میں نہیں تھے وہ سید, لیکن جیسے پاکستان آئے تو وہ سید, ایک حضرت سید بھی ہو گئے گھر کے باہر. تو یہ تمام چیزیں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں. اور بڑی چھوٹی سی بات ہے, اگر آپ اس پہ غور کر لیں, کہ ہم جواب دیں اللہ رب العزت کو. مرنے کے بعد ہماری قبر میں آنے والے جو فرشتے ہوں گے, ہماری چیزیں یہ تمام جو ہم نے بلڈ کی ہیں وہ نہیں پوچھیں گے, یہی پوچھیں گے پھر وہی بات جس کی ہم شروع سے بات کر رہے ہیں, کہ تم رب کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو, رسول تمہارا کون ہے, نبی تمہارا کون ہے. یہ ہماری بنیادیں ہیں. ہم ان بنیادوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو خود بانٹتے جا رہے ہیں, اور جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو بانٹیں گے اتنی پرابلمس ہم خود فیس کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں اور ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں. ایک میری ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جہیز جب نہیں ہوتا, آپ بہت بڑی ایک تعداد خواتین کی, لڑکیوں کی ایسی ہے جن کو جہیز ماں باپ نہیں جمع کر سکتے. جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہم بیٹی پیدا ہوتی ہے, ہم اسی دن سے ہمارے دماغ میں خیال شروع ہوتا ہے اس کی ایجوکیشن نہیں دیکھنی, اس کی ایجوکیشن کے بجائے ہم سوچتے ہیں کہ بس اب اس کے لیے نا اس کی جہیز کا سامان جمع کر. کیونکہ وہ اب سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میری امی مجھے بتاتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو مائی فادر وازنٹ ان پاکستان, تو میری امی نے کہا تھا کہ جی اب جو ایک چیز لے کر آؤ گے نا بڑی بیٹی کے لیے تو 2 لے کر آنی, کیونکہ شاید آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہاں بھائی آپ اگلے کو جانتی ہے. ایک بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی وہ بھی ہے جو کہ بیچاری جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر پہ بیٹھی رہتی ہے. بالکل. ایک آبزرویشن, سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں, چونکہ میں کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, دنیا کے جتنے مذاہب آئے ہیں اس میں اسلام واحد مذہب ہے جس میں حد سے زیادہ لچک ہے, فلیکسیبلٹی. بیسک پرنسپلز بتا دی آپ نے, بیسک پرنسپل ایک اللہ آسان مذہب اور ان کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی اتباع کرو. اچھا, معاشرے میں جب تبدیلی آتی ہے تو اسلام کے اندر اتنی لچک ہے کہ وہ اس تبدیلی کے لیے اجازت بھی دے دیتا ہے بہت ساری چیزوں کی, ٹھیک ہے نا, تو دیتا ہے بہت ساری چیزیں کرنے کی اجازت. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب مسلمانوں میں اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ برادری کی محبت بڑھ جائے گی, وہ قوم تباہ ہو جائے گی. 100 سال 150 500 سال پہلے اتنا تعصب نہیں تھا, بہت زیادہ. اب اس دور میں بہت عجیب و غریب قسم کے تعصب, فار ایگزامپل امیری غریبی یہ بھی ایک تعصب ہے, کم تعلیم زیادہ تعلیم یہ بھی ایک تعصب ہے, خوبصورتی کم خوبصورتی یہ بھی تعصب ہے, برادری مسلک فرقہ یہ بھی ایک. اچھا, میں فرحانہ صاحبہ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس اکثر کیسز آتے ہیں, جی لڑکی آئی وہ کہتی ہے جی مجھے ایک شیعہ لڑکے سے محبت ہو گئی ہے اور میرے گھر والے نہیں مان رہے. اسی طرح اپوزٹ ہوتا ہے کہ جی شیعہ لڑکا ہے وہ سنی سے محبت ہو گئی ہے. اچھا, یہ شیعہ سنی کے اندر شادی کیا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. مطلب میں تو ہاں کہتا ہوں, دین تو مگر آپ کم سے کم لوگوں کو بتائیے بات. کلمہ وہی ہے, کتاب وہی ہے, نماز وہی ہے, سب کچھ, لیکن ہمارے دماغ وہ نہیں جو ہونے چاہیے. یہ سنی اور شیعوں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جتنی ہماری خواتین بیٹھی ہیں بہنیں مائیں, یہ سب اس وقت گردن ہلا رہی ہیں جب ہاں کہہ رہے ہیں, جی ہاں, مگر جب وقت آئے گا یہ بھی وہی کریں گی. نہیں کیا, بالکل صحیح, کیونکہ آپ میں اتنا دم نہیں ہے کہ آپ معاشرے سے لڑ سکے. وہ جو ریبل ہوتا ہے نا, باغی, وہ ایک ہوتا ہے جو معاشرے کو تبدیل کرتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو تبدیل کیا, کھڑے ہو گئے. اب ہمارے میں وہ ہمت نہیں ہے کہ ہم نہ کہہ سکیں. ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہے, یا ہماری بیٹیوں شادیوں کی ظلم ہو رہا ہے, اس کے ماں باپ بیٹی کو شادی کر کے بھول جاتے ہیں, اس بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ کہاں جائے, کس کے پاس. اسی والے سے بات کروں گی, جو بھی آپ نے بہت اچھی بات کی. ہم گفتگو کنٹینیو کریں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ذات پات میں جھگڑے رشتے پر. ویلکم بیک. اور ہمارا بھی یہ سوال ہے کہ قصوروار کون ہے, وہ لڑکی, ماں باپ, یا خاندانی رسم و رواج جس کی وجہ سے بہت ساری ہماری بہنیں اپنے ماں باپ کے گھروں میں ہی ہیں. ماں باپ کا گھر بھی انہی کا گھر ہے, لیکن وہ اپنی ماں باپ سے ہٹ کے اپنی جو ایک صحیح زندگی ہے وہ نہیں گزار پاتی, جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہماری ذات پات میں رشتے نہ ملنے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری فیملی میں, ہماری کاسٹ سسٹم میں اگر کسی کا رشتہ نہیں مل رہا تو بس ٹھیک ہے, اسی انتظار میں بیٹی بیٹھی رہے,
اسی انتظار میں ہمارے گھر رہے, ہمارے بچوں کی جب اولادیں ہوں تو وہ ان کی خدمت کرے, لیکن اس کی شادی نہیں ہو رہی کیونکہ جی اس کو اس کی برادری کا رشتہ ہی نہیں مل رہا. اسی حوالے سے بات کریں, ہمارے ساتھ ایک اور کیس اسٹڈی بھی یہاں پر موجود, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سائمہ. سائرہ, آپ اپنی کہانی ہمیں بتائیں, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیے. جی, میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ پہلے تو میرے ساتھ بہت رشتے آئے جب میری عمر تھی رشتے آنے کی. تو مائک تھوڑا پاس کر لیجیے. میرے بھی بہت رشتے آئے مگر وہ خاندان کے رشتے نہیں تھے, تو اس لیے دادا نے جو ہے وہ صاف منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے خاندان میں ہی رشتے کرتے, یہ کہہ کے ان کو بھیج دیتے تھے جو لڑکے والے آتے تھے. اور خاندان میں میرا کوئی ایسا, جتنے بھی کزن تھے وہ سب مجھ سے چھوٹے تھے. اب میری عمر 45 سال ہو گئی ہے, رشتے آنا بند ہو گئے. ظاہر ہے ایک ایج ہوتی ہے 45. بالکل 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 صحیح. اب مجھے آتے ہیں دیکھنے کوئی تو یہ بولتے نہیں ان کی تو ایج زیادہ ہے, میرے منہ پہ ہی بول کے چلے جاتے. 45 سال. اب تو جو رشتے بھی آتے ہوں گے وہ ایسے رشتے آتے ہوں گے یا تو جن کے بچے ہیں, بیوی مر گئی, جوان بچے ان کے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ شادی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کر لوں, کیونکہ اب میرے ابو کا بھی انتقال ہو گیا. اب صرف میری ماں ہے اور میں ہوں. میں جاب کرتی ہوں, اپنی ماں کو سنبھالتی ہوں. لیکن کبھی یہ آپ کے گھر میں آپ کے کوئی بھائی ہیں؟ میرے 3 بھائی ہیں, وہ اپنے اپنے گھروں میں. اس سوچ کو آپ کیا بولیں کہ ماں, اللہ ان کی ماں کو ان کے سر پہ سلامت رکھے, ان کی ماں ان کی خوشیاں دیکھے, لیکن اب وہ ماں جگہ چلی گئی کہ ہر ایک نے جانا ہے, تو پھر یہ کس کے آسرے؟ مدیحہ, اس پہ مجھے ایک بات کہنے دیں. دیکھیں یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب لڑکیوں کی ایج تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسے رشتے آتے ہیں کہ وائف کا انتقال ہو چکا ہے یا کسی نے ڈیورس دے دی, کوئی مسائل تھے اور بچے ہیں, اور لڑکیاں کہتی ہیں ہم شادی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بیکار بیٹھنے سے اچھا نہیں ہے کہ آپ کسی کے بچے پال دیں, وہ کل آپ ہی کے بچے بن کے آپ کی عزت کریں گے, آپ ہی کو لک آفٹر کریں گے, آپ کا خیال رکھیں گے. اس سوچ کو بدلنے کی ابھی ضرورت ہے. جو بھی لڑکیاں یہ بات کہتی ہیں کہ نہیں ہم دوسرے کے بچے نہیں پالیں گے, وہ غلط کہتی ہیں. اور بلکہ آپ کے بھائیوں کو چاہیے, آپ کے معاشرے سے 3 بھائی ہیں, کہ وہ آپ کی امی کو, بھئی ماں ان کی بھی ہے, یہ بیٹے پتہ نہیں, مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, بیٹی باہر کے کسی خاندان کے لڑکے کو گھر لے کے آ کے اس کو آپ کا بیٹا بنا دیتی ہے, پر ایک لڑکا باہر کے کوئی بھی لڑکی آپ کے گھر لا کے اس کو آپ کی بیٹی نہیں بنا پاتا, جو کہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ ہی رہتی ہے. دیکھو, جب بھی میں کہتی ہوں بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. جب میں کئی جگہ جاتی ہوں کہ نہیں بہو بھی بیٹیاں بن جاتی, اٹ از رانگ کانسیپٹ, یہ بالکل غلط ہے. مانا کہ بہویں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن بیٹی کی جگہ بہو کبھی نہیں لے سکتی. اب یہاں یہ کیس ہے, وہ 3 بہویں پالیں گی, وہ ایک بیٹی ماں کو پال لے گی, باپ کو پال لے گی, 3 بہویں 4 بیٹے اور 4 کوئی باری بات, وہ ایک بیٹی اکیلی بھی تو ہے نا, وہ اگر ماں چلی گئی اس کے ہاتھ پہ کیا ہے؟ ایک ظلم ہے کہ ایک بیٹی کو بٹھا کے رکھا جائے کہ وہ شادی کر لے. فرحانہ جی, ان کے بھائیوں پہ کتنا بڑا یہ سر پہ گناہ ہوگا کہ جی ایک بہن ہے اور وہ بہن جو ہے 45 سال کی عمر میں آ گئی ہیں اور وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہی ہیں. خیر اس سے بڑی تو اور زندگی اور کوئی حاصل نہیں ہے لائف کا کہ اس سے بڑی تو اور کی خدمت ہو نہیں سکتی. لیکن میرے بچے, میری وہ رسپانسبلٹی ہے, وہ یہ نہیں کہے گا کہ فرسٹ رسپانسبلٹی تمہاری ماں ہے. وہ کہتا ہے نہیں, آج کل کے لڑکے کیا کہیں گے, میری بیوی بچے مجھے ان کا پورا کرنا, میں ادھر بھی پیسے دوں ادھر بھی پیسے دوں, یہ کیسے کر سکتا ہوں. 2 پہلو بڑے امپورٹنٹ ہے. ایک تو پہلو یہ ہے کہ اگر ان کو ماں کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے تو انہوں نے اسی دنیا میں اپنے لیے جنت کمانی. اب جنت کمانے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے, بالکل جنت فری میں نہیں ملتی, ایسی نہیں ملتی, بالکل ٹھیک ہے نا. اللہ نے کچھ شرائط رکھی ہے, تو جب آپ قربانی دیتے ہو, مثال کے طور پر اگر شادی نہیں کرتی اور خوش ہے اس بات پر کہ میں اپنی ماں کی خدمت کر رہی ہوں, خوش ہونا چاہیے, تو پھر ڈیفینیٹلی اللہ بڑا خوش ہوگا ان سے. اور اس کا مطلب اچھی زندگی ویسے بھی گزار رہی ہے, لیکن قربانی کے بغیر جنت نہیں ملتی نا. ان کا حق تو تھا نا, حق تھا. اب دوسرا پہلو حق کا ہے کہ ان کی شادی کا حق تھا. بھائیوں نے, یہ بھائی اکثر خود غرضی کرتے ہیں, شادی کے بعد ان کو بیوی بچوں کے علاوہ ماں باپ تو نظر ہی نہیں آتے. آپ کے بھائی آپ سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ 2 چھوٹے ہیں, ایک بڑا. 2 چھوٹے اور ایک بڑا, اور بہن بڑی. میں نے کما کی شادی کی, ہر گھر میں نے کی 2 چھوٹے بھائیوں کی شادی. ہر گھر میں خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو, بیٹا پیدا ہو, بیٹا پیدا ہو. ایک بات سن لے, اگر معاشرے میں ماں باپ کو حق, بیٹی کو حق دیا جائے ماں باپ کو رکھنے کا, تو کبھی دنیا کے اندر اولڈ ہومز نہ ہوں. پورے گھر کو پالتی ہیں, اپنی عمریں نکال دیتی ہیں, ان کی عمریں
ایسی ہو جاتی ہیں, ڈھل چکی ہوتی ہیں, اور ظاہر رشتہ نہیں آنا ہوتا. آخر میں جیسے یہ ہمارے ساتھ وکٹم بیٹھی ہوئی ہیں, ان جس طرح سفر کری ہے, کیا ان کا دل نہیں ہے, کیا ان کا یہ نہیں چاہتی تھی ان کا گھر ہو, ان کے گھر میں بھائی کے بچے دیکھیں گے تو اپنا بھی دل کرتا ہوگا کہ میں کہنا چاہوں گی جو لڑکیاں کماتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ اپنے گھر کو چلا رہی ہوتی ہیں, وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنے گھر کو, گھر والے ان کی شادی نہیں کرنا چاہتے. تو میں بھی ابھی یہی کہہ رہی ہوں, خود غرض ہو جاتے ہیں, اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ ان کی عمر نکل جاتی ہے, بیچاری لڑکیاں بھی نہیں چھوٹے کرتی, بہن بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, اور پورے گھر کا بوجھ ان کے اوپر ہوتا ہے, پورے گھر کو رن کرتی ہیں. چھوٹے بھائی بہنوں کی فیسیں ادا ہو رہی ہیں, چھوٹے بھائی بہن اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں, چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ بوڑھے ماں باپ ہیں, ان بوڑھے ماں باپ کی ساری میڈیسن آ رہی ہے, ان کے پورا لک آفٹر کرنا, ساری چیزیں کرنا اس ایک لڑکی کے کندھے پہ ہوتا ہے نا. سوچ یہ ہے کہ شادی فرض نہیں ہے, سنت ہے. پہلی چیز مقصد شادی کے 2-3 ہیں. انسان مرد عورت کی کوئی بایولوجیکل نیڈ ہوتی ہے, وہ شادی سے پوری ہو جاتی تو معاشرے میں برائی نہیں پھیلتی. دوسری چیز اللہ چاہتا ہے کہ انسانی نسل آگے بڑھے اور صحت مند ہو, اسی لیے شادی آئی ہے. مگر بعض کیسز میں جیسے ان کا کیس ہے, بعض گھروں میں یہ ہے کہ ایک لڑکی کام کر رہی ہے, چھوٹے بھائی بہن کو پال رہی ہے, باپ بیمار ہے, ماں بیمار ہے, وہ سمجھے وہ بہت بڑی قربانی دے رہی ہے. بالکل. اگر ایسی لڑکی کی شادی نہیں بھی ہوتی اور وہ زندگی بھر اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے لیے وقف کر دے تو بہت بڑا درجہ ہے اس کا. اور یہ قربانی ہم اپنے آس پاس بہت ساری خواتین کو دیتے ہوئے دیکھیں گے. بے شک بہت بڑا درجہ ہے, آپ کی بات کو میں بالکل کرتی ہوں, مانتی ہوں اس چیز کو کہ یہ بہت بڑا درجہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بہن بھائیوں کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ لڑکی اکیلی ہو جاتی ہے, اور جب اس کا بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس کو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. جو بڑھاپا ہوتا ہے اس میں کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے جو آپ کی سنے, جو آپ کے درد کو محسوس کرے. ایک بات ماں باپ کی آئی تھی, تو وہ میں بھی یہ کہوں گی کہ ماں باپ خود غرض نہیں ہوتے, خود غرض نہیں ہوتے, وہ تھوڑے سے انسیکیورڈ ہوتے ہیں کہ ہم اگر یہ کر دیں گے اس کی شادی تو کیا کریں گے. آئی تھنک آپ کو کوئی ماں باپ اور ایسی بھی نہیں کرتے. بہت سارے ماں باپ ایسے آج اولادیں ان کو ماں باپ کو تانا مارتی ہیں اس بات کا کہ آپ نے تو ہماری شادی نہیں کی, آپ نے ہماری عمر نکلوا دی, اور آج ہم بیٹھے ہیں اور اب ہمارے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا. آپ نے جو سوال کیا تھا کہ بھائیوں کو کیا گناہ ہوگا, تو اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کر لوں. ایک صحابی تھے, انہوں نے شادی کے بعد اپنی والدہ کو لک آفٹر کرنا چھوڑ دیا, اور جب مرنے کا وقت قریب آیا تو کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا. تو ایک صاحب جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے کہ یہ کلمہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں. آپ ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا ان کے والدین حیات ہیں؟ کہا والدہ حیات ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کو لے کر آؤ. جب والدہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ ان سے خوش ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں اس سے خوش نہیں ہوں, کیونکہ شادی کے بعد اس نے مجھے پوچھنا چھوڑ دیا, بالکل اپنی بیوی کے ساتھ بالکل یہ مصروف ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان کے اوپر لکڑیاں ڈال کے ان کو آگ لگا دو. تو ماں رونے لگی. آپ نے فرمایا کہ اگر آج یہ آگ میں نہیں لگاؤں گا تو قیامت کے دن اللہ اس کو آگ میں ڈال دے گا, تو یا تو اس کو معاف کر دو, نہیں تو اس کو آگ میں جلنے دو. تو وہ ماں رو رہی تھی بیٹے کو دیکھ کے, اس نے معاف کیا, انہوں نے کلمہ پڑھا, اور پھر جو آگے سے جن کو آسانی ملی ہے. جب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صحابی بھی اگر ماں کی خدمت نہیں کرتا تو اس کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے. ہم بہت بہت چھوٹے سے انسان ہیں, اگر ہمیں واقعی اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے تو ماں باپ کو نہیں بھولنا. ایک چیز اور بتا دوں, اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے دنیا میں اس کو جزا یا سزا جو ہے وہ قیامت کے دن ملے گی. صرف ایک عمل ایسا ہے جس کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی, اور وہ ہے ماں باپ کی خدمت. جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی عمر بڑھائے اور اپنی روزی بڑھائے, 2 چیزیں, اسے چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرے, اور جو نہیں کرتا وہ دنیا بھی خراب کرتا ہے اور آخرت بھی خراب کرتا ہے. تو اس لیے لڑکوں کو چاہیے کہ شادیاں کریں, بیویوں کے حقوق ادا کریں, لیکن ماں باپ کو نہیں بھولیں. دوسری بات جو میں نے پہلے بھی کہی کہ وہ لڑکیاں جو گھر میں فارغ بیٹھی ہوئی ہیں, ماں باپ حیات ہیں یا نہیں ہیں یا ان کی خدمت کر رہی ہیں, ان کے فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کسی دوسرے کے نام کر دیں. اس طرح سے بجائے اس کے کہ آپ فارغ بیٹھی ہوئی ہیں, ذہنی مریض بن رہی ہیں, کچھ کرنے کو نہیں ہے. اگر آپ ایک ایسے شخص سے شادی کرتی ہیں جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے, اس کا 1 یا 2 بچہ ہے, جس کو ماں کی ضرورت ہے, گھر میں ایک عورت کی ضرورت ہے, آپ ان کی اگر مددگار بن جاتی ہیں تو وہی بچے کل آپ کو سپورٹ کریں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ انہیں پیار دیں اور وہ آپ کو پیار نہ دیں, ہو ہی نہیں سکتا. نہیں شادی شدہ مسز خان بچے, پھر آگے پراپرٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے. آگے پراپرٹی کا پراپرٹی مسز خان کون پراپرٹی قبر میں لے جائے گا, تو بس یہاں نہیں ملتا انسان. بہت ساری چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گی کہ جیسے لڑکیوں کو طلاق ہو جاتی ہے نا,
تو ہمیشہ ہمارا معاشرہ لڑکی کو ہی برا کہہ رہا ہوتا ہے ہمیشہ کہ اسی نے کچھ کیا ہوگا تو اس کو طلاق دے دی گئی ہے. آپ اسی کو ابھی مسز خان بھی لڑکیوں پہ قصور ڈال رہی ہیں. ان طلاق یافتہ لڑکیوں سے بھی شادیاں کریں اور کرنی چاہیے. جی اس سے ہمارے ساتھ کالر بھی لائن پر ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ 8 ربیع الاول یعنی کہ کل سے شروع ہو رہا ہے بنو سما کی آواز, جس میں پاکستان بھر سے ہمارے ساتھ نعت خوان ہوں گے. نعتوں کا کمپٹیشن ہے اور ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو یہ مجھے پتہ نہیں کہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, لیکن آپ ہمیں بالکل ابھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے سلیکٹ کر دیے ہوئے ہیں, انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا اور 12 ربیع الاول کو جہاں ایک بہت بڑی عید ہے ہم سب کے لیے, وہاں پر ایک زبردست قسم کا گرینڈ فینالے بھی ہوگا, تو دیکھنا مت بھولے گا. انشاءاللہ کل سے شروع ہو رہا ہے. اور ساتھ میں جو ہمارے ساتھ کالر ہے ان سے بھی میں بات کر لیتی ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. بیٹا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ بیٹا میں روبینہ الطاف حسین بول رہی ہوں. جی جی. اور کراچی سے بول رہی ہوں. جی جی. بیٹا آپ نے جو آج موضوع چھیڑا ہے بڑا ہی مناسب آج کل کے دور کے حساب سے. اللہ آپ کو اس کی نیک اجر دے گا سب لوگوں کو, آپ کی پوری ٹیم کو. الہی آمین. بیٹا میں بھی ایک مومن کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہوں. جی جی. اور میری بھی بچی جلد شادی کے قابل ہو گئی. تو میمنوں کے جو رشتے آتے تھے وہ کافی ڈیمانڈ کرتے تھے. اب میں وہ افورڈ نہیں کر سک رہی تھی, اس لیے سندھیوں سے جو رشتہ آیا تو میں نے وہ رشتے داروں میں بات کی کہ بھائی یہ رشتہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں سندھیوں پر بھروسہ نہیں کرنا, یہ زیادہ شادیاں کرتے ہیں. تو یعنی یہ بات کی تھی کہ اس کے سسر کی شادیاں کی ہوئی تھی 2-3. تو وہ کون سی غیر شرعی چیزیں تھی؟ وہ اس کا سسر آیا نا, سسر جب رشتہ لے کر آئے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کیوں ڈرتی ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے, میں سندھیوں میں رشتہ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ حق میں زیادہ لکھوا لیں. یعنی کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ایک حل ہے. بالکل آپ کا ڈر اور دور کرنے کا یہ ایک حل ہے, اور آپ لوگ آگے بڑھے, اپنی بچیاں بچانے سے دیکھتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. بالکل ہمارے خاندان کی 2-3-4 بچیاں ایسی ہیں جو کہ 60 پار کر گئی ہیں, اسی چکر میں وہ بیچاری کمائی رہ گئی ہیں. میں نے کر تو دی اپنی بچی کی شادی, بچی ماشاءاللہ میری خوش ہے, میں مطمئن ہوں اس کی لائف سے. لیکن میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ میسج سب کو دینا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک راستہ ہے, آپ لوگ نکالیں. بالکل آنٹی آپ نے بڑی اچھی بات کی. جیسے دیکھیے 50 سال کی اگر آپ بتا رہی ہیں کہ فیملیز میں ایسی بھی لڑکیاں جو کہ ہو گئی ہیں, تو دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حسین جو ایک دور تھا وہ مس کر دیا ہے, کہ جہاں آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور ساتھ ہو. آپ کی ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے, ہمارا کیا کہ اگر ہم باہر ویسٹرنز میں بھی چلے جائیں, فورن کنٹریز میں بھی چلے جائیں, تو وہاں عورت کو ایک بیک کی سپورٹ ہوتی ہے. کمپینینشپ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل قدرت نے یہ جو جنس پیدا کیے نا, وہ جنس پیدا کیے دونوں کے ایک دوسرے کے لیے. اب آپ دیکھیں نا, جیسے آپ گرو کریں گے, جب بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے بچوں کی, تو آپ اکیلے ہو جاتے ہیں, تو اس وقت آپ کو اپنے کمپینین کی ضرورت ہے. اور مدینہ اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں کہ اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلا رشتہ دنیا میں قائم کیا وہ میاں بیوی کا تھا. اور میاں بیوی کا واحد وہ رشتہ جس میں سگے سوتیلے والی بات جو ہے نا وہ نہیں ہوتی, صرف سگے ہی ہوتے ہیں, اس میں سوتیلا پن نہیں ہوتا. ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. خاص چیز ہمارے یہاں لڑکیاں جو بیٹھی رہ جاتی ہیں, اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ شکل صورت, آج کل ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس بڑا رش لگا ہوا ہوتا ہے, اور چہرے کو گورا کروانا, چہرے کو خوبصورت کروانا, سرجریز کروانا, یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں لڑکی کو مولی گاجر کی طرح سے دیکھا جاتا ہے, مطلب ایک طرح سے وہ کیسے چلے گی یہ بھی دیکھیں گے. ایک ڈرمیٹولوجسٹ خدا گواہ میرے ساتھ بیٹھا تھا, میل ہے, کہتے ڈاکٹر صاحب, اس نے مجھے کہا اس میں اتنی کمائی ہے کہ آپ پوچھیں مت. اس لیے کہ لڑکیوں کے رشتے میں وہ جاتی اتنے پیسہ ہے ڈرمیٹولوجی میں, کریمیں بیچتے ہم, پاؤڈر بیچتے. وہی والی بات ہے, ہمارے نفسیات ایسی ہیں کہ ہم کہیں مطمئن ہی نہیں ہوتے. کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ حامد بات کر رہا ہوں کراچی سے. آپ سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام جی. میں یہ کہوں گا کہ ہمارے نانا مرحوم ایک بات کیا کرتے تھے جی جی, کہ دیکھو نہ پنجابی ہوتا, نہ پٹھان ہوتا, نہ بلوچی ہوتا ہے, انسان یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. خوبصورت بات. ہماری فیملی میں بے تحاشا شادیاں پنجابی سب میں ہوئی نا. میں خود سید تھا. جی 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 جی. میری 2 بہنوں کے رشتے جو وہ شیخ فیملی سے آئے. اچھا. تو والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا بات یہ کہ ہم تو سیدوں میں چاہتے ہیں تو ان کی تھوڑی عزت احترام کا معاملہ ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھیں عزت نسل اور نسب سے تو ہوتی ہے اپنی جگہ, لیکن انسان کی عزت جو ہوتی ہے وہ اس کے اپنے کردار سے اور اپنے اعمال سے. بالکل بالکل. اللہ کا شکر ہے شادیوں کی اب ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے ماشاءاللہ, اپنے وقت سے خوش ہیں.
तो मकसद कहने का, अच्छा एक चीज और मैं तीसरी अहम बात बता रहा हूँ आपको। जी जी जरूर जरूर। जो लोग ये कहते हैं ना कि शादी का वो लड्डू है, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा हाँ, मैं ये कहता हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी बहुत अच्छी जो खाए वो मस्त है। अगर आप लड्डू जो होता है वो चीनी डाल के खाएं या नमक डाल के खाएं, अगर आप चीनी डाल के खाएंगे तो आप एंजॉय करेंगे, मीठा होगा। नमक डाल के खाएंगे तो आपको यकीन में पछताना पड़े। सही, बहुत बहुत अच्छी बात लड्डू बनाएंगे गौरतलब बात यह है कि आप लड्डू खाएं, अब चाहे बाद में पछता है या ना पछता चलो एटलीस्ट आपके सीवी में आ तो जाएगा ना कि आपने लड्डू खाया था। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर भी लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है और कहाँ से? सोबिया बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी सोबिया, क्या कहना चाहेंगी? अभी मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी एक लव मैरिज की थी, ठीक है, घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। अच्छा। उधर मेरी शादी इसलिए नहीं हो सकती थी कि वो ठीक है कास्ट उनकी मलक थी, लेकिन वो जूते बनाने का काम करता था बंदा। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, और तकरीबन 3-7 साल बाद उस बंदे ने मुझे डिवोर्स दे दी, जिसपे मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कबूल कर लिया, लेकिन मेरी बहनों ने ये चीज कही कि मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती, कि उनके खानदान में इज्जत है, रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। अच्छा। फिर फैसलाबाद में ही बंदा ढूंढा गया, दोबारा मेरी शादी की गई। 3 दिन के अंदर मुझे हिलाना तक, मुझे वो नहीं करवाया गया जो इद्दत पूरी करवाई जाती है। जी 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 जी। मेरी वो इद्दत तक नहीं पूरी करवाई गई, मुझे 7 दिन के अंदर अंदर मेरी दूसरी शादी कर दी गई। मैंने गलती की, मुझे उसकी सजा मिली। फिर दोबारा तकरीबन 3 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे 7वां मंथ लगा, मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दी। और फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा कि अब आप अपने बच्चे खुद पालो। अब मैं फैसलाबाद में 2 बेटियां 1 बेटा अपने बलबूते पे, खुदा पाक का लाख लाख शुक्र है उस अल्लाह ताला की जात का जिसने मुझे इज्जत दी, हिम्मत दी। आज मैं रेंट पे रह के अपने बच्चे खुद पाल रही हूँ। अब वही बहनें मुझसे चीजें मंगवाती हैं, मुझसे सपोर्ट मांग रही होती हैं। आज वो भाई जिन्होंने अब्बू को ये चीज कही थी कि मुझे घर ना आने दें, आज वो भाई अब्बू कुछ हो चुके हैं और मुझसे आज भी माँ बाप का दुख नहीं देखा जाता। एक गलती की सजा कितनी दफा औरत को मिलेगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल तो बहुत हिम्मत है आप, बहुत अल्लाह आपको हिम्मत दे और अल्लाह पाक आपको अपने बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे और आपको सिवाय अल्लाह पाक अपने किसी और का मोहताज ना करे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये कितना बड़ा गुनाह है। तो बहनों की प्रेशर की वजह से, क्योंकि बहनों की वजह हमने ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे, बहनों की प्रेशर की वजह से जी फौरन 3-7 दिन के अंदर अंदर अगर इज्जत ना पूरी करने दें तो मुझे बताएं फिर कैसे इस्लाम, फिर कैसी इज्जत? जब आपने अपने दीन की इज्जत नहीं की, जब आपने अल्लाह की कॉल की इज्जत नहीं की, तो फिर आपकी कैसी इज्जत? इज्जत में तो यहाँ तक भी मना है कि रिश्ता ना भेजा जाए। बिल्कुल, क्योंकि औरत को मना कर दिया जाता है कि कोई बनाव सिंगार नहीं करेगी, कोई खुशबू नहीं लगाएगी और रंगीन लिबास नहीं पहनेगी। तो ये भी कहा गया कि कोई रिश्ता ना भेजा जाए क्योंकि वो दुख और गम में है। और जब वो उस गम से बाहर आएगी फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ये हक दिया कि अब वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर सकती है। लेकिन रिश्ते जो खूनी रिश्ते होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जब अगर आप कोई गलती भी करते हैं तो वो प्यार से फिर आपको गले लगा लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब हम जिस दौर में रह रहे हैं बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि खूनी रिश्ते जो है ना वो अब अपने नहीं रहे। आपके सगे बहन भाई आपसे मोहब्बत नहीं करते, वो सिर्फ उससे मोहब्बत करते हैं जो ज़्यादा साहिब हैसियत होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है। और कभी कभी माँ बाप को भी मैं देखती हूँ ऐसे सोसाइटी में कि वो उस बच्चे की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं जो उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहा होता है। और जो बच्चा फैसिलिटीज़ उनको नहीं दे रहा होता वो उसको ये कहते हैं तुम हमें क्या दोगे, वो तो हमें ये दे रहा है। फरहाना जी, और जैसे अगर वो लड़की को जो पसंद की शादी कर ले और किसी ऐसे लड़के से शादी करे जो बहुत ही अमीर कबीर हो और ज़ात से भी हट के शादी करे, तो उसको सारे खानदान वाले में इसीलिए मिलेंगे कि इसके पास पैसा है, इसकी तो पैसे वाला है, ये तो मशहूर है। और अगर वो किसी गरीब से शादी कर ले लड़की तो सारे खानदान वाले इसको धुतकार देते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं, बॉयकॉट इसका कर देते हैं। देखिए पसंद की शादी जो है बात मजाक की है लेकिन अक्सर सब जगह बैठे हुए होती है। पहले होता था कि भाई पैसा तो आनी जानी चीज है, इज्जत होनी चाहिए और तालीम भी लड़के की देते थे कि हाँ कमा लेगा, मेहनत कर लेगा। नहीं, पैसा होना चाहिए, इज्जत छोड़ो, इज्जत तो आनी चाहिए। इसलिए पैसा होगा तो इज्जत आ जाएगी ना। आज के दौर में तो यही है ना, पैसे वालों की इज्जत है। अच्छा, हम जिस चीज़ पे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये जो माशरे में प्रॉब्लम है, इसका ताल्लुक हमारी नफ्स से है। ये जो हम डरते हैं ना, इसलिए कि हमारा जो सेल्फ इमेज है, हमारी ज़ात का हमारे जहन में जो एक तसव्वुर है, उसको टूटने से बचाते हैं।
اور جس کی وجہ سے ہم معاشرے کی برائیوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں, اس میں ترمیم کرتے ہیں, اس میں رد و بدل کرتے ہیں تاکہ ایکسیپٹیبل ہو. ہم نے جیسے دین کے اندر بہت ساری چیزوں میں تبدیلی کی ہے تاکہ ہمارے لیے قابل قبول ہو. فار ایگزامپل اگر کوئی آدمی رشوت لیتا ہے اور اسے کہ بھائی رشوت کیوں لیتا ہو, رشوت تو حرام ہے, کہتے کیا کرے جی بیوی بچے پال لے, اچھا وہ بھی تو لیتا ہے, اچھا اب رشوت تھوڑی ہے تو ارجنٹ فیس ہو گئی. تو ہم چیزوں کو چینج کر رشوت تو اب ایکسیپٹیبل ہے. ہاں میں بات یہ سمجھانے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا نفس ہے نا, یہ نفس کے اندر ہمارے جو سیلف امیج ہے اس کو ٹوٹنے نہ پائے, اس لیے ہم یہ چیزیں کرتے ہیں. ایسی جسٹیفائڈ قسم کے لاجکس اپنے آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ کو مطمئن رکھیں. میں ایک بریک لے رہی ہوں شمائلہ, پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. میں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتی ہوں, کہیں مت جائیے گا. ایک اور مت بھولیے گا کل انشاءاللہ مسز خان آن ایئر واپس آ چکے ہیں, مجھے بھولنے دیں. اچھا جی, مت بھولیے گا انشاءاللہ کل 8 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول برو سما کی آواز شروع ہو رہا ہے. ضرور دیکھیے گا, کالز کیجیے گا, اور اگر آپ چاہیں کہ آپ ہماری لائیو آڈینس میں آپ آ کے بیٹھیں, ہمارے سامنے آ کے بیٹھیں, کیونکہ پاکستان بھر سے بہت اچھے اچھے نعت خوان بچے بچیاں اس میں کمپٹیشن لے رہے ہیں, تو ضرور آپ دیکھیے گا. انشاءاللہ کل سے شروع ہو رہا ہے اور 12 ربیع الاول کو فنالے ہوگا. وہی آج کا پھر ہمارا ٹاپک پہ واپس آ جاتے ہیں. اور بات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ذات پات میں اتنا جکڑے جا چکے میں ہیں, خود سے نہیں, نفسیاتی طور پہ نہیں, بلکہ اپنے سوشل پریشر کی وجہ سے, ہمارے آس پاس کی پریشر کی وجہ سے ہم اتنے مجبور ہو چکے میں ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کی شادی, ہم اپنے بچوں کی شادی ذات سے باہر نہیں کرتے. اور پھر وہی ہوتا ہے جیسے ہماری ابھی جو ساتھ ہماری یہاں پہ بہن موجود تھے, انہوں نے بتایا کہ 45 سال ان کی عمر ہو چکی ہوئی ہے, اور 3 بھائی ہیں, 2 چھوٹے ہیں, 1 بڑا ہے, تینوں کی شادیاں ہو چکی ہوئی ہیں. اب ان کے پاس ان کی امی ہیں, یہ کہتی ہیں کہ امی کی خدمت کرنا چاہتی ہوں, اللہ ان کی امی کو ان کی بھی خوشیاں دکھنا نصیب کرے. لیکن ڈاکٹر موئز والی بات ہے نا کہ کب تک کوئی آپ کے ساتھ, کب تک ہر ایک نے جانا ہے. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ ہر ایک نے جانا ہے, اس دنیا سے تو جانا ہے. بالکل جانا ہے. اصل میں دیکھیں اس پہ پھر ایک جملہ کہوں گا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہر شخص اپنی زندگی میں کچھ ترجیحات بنا لے, پرائرٹائز کرتے ہیں اپنی لائف کو, کیا چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. مثلاً فار ایگزامپل اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر میری والدہ کی خدمت مجھے کرنی ہے اور وہ سب سے بڑی ترجیحات میں سے پہلی ہے, تو میں پھر زندگی اپنی وقف کر دوں گا والدہ کی خدمت کے لیے. اب اس کے لیے مجھے جو بھی قربانی دینی پڑے میں ہنسی خوشی وہ قربانی دے دوں گا. مجھے کبھی زندگی میں اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اس وقت تو جذبات میں آ کے آپ ایک قدم اٹھا لیتے ہیں, بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. پچھتاوا زندگی برباد کر دیتا ہے. تو پچھتاوا, تو جو بھی کام کریں, شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی, اپنوں میں ہوتی ہے غیروں میں ہوتی, جو بھی ہے, زندگی میں پچھتاوا نہ ہو. جو بھی قدم اٹھاؤ اس یقین کے ساتھ اٹھاؤ کہ یہ بہتر ہوگا, اگر نہیں ہوتا تو پچھتاوا نہ ہو, کیونکہ پچھتاوا انسان کو جینے نہیں دیتا. یہ ایک کینسر ہے مائنڈ کا. ایک خاص مانگ کی بات ہوتی ہے, ایک مانگ ہوتی ہے نا, بچے بیٹیاں پیدا ہوئیں یا بیٹے, مطلب بچوں ایک اور لڑکی کو مانگ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک مانگ کی وجہ سے بھی بڑی تعداد میں لڑکیاں ہیں جو کہ بیٹھی رہ جاتی ہیں. اگر ان کو اس جس سے ان کی مانگ ہوتی ہے وہ بڑا ہو کے وہ لڑکا کہیں اور شادی کر لیتا ہے, تو وہ لڑکی بیچاری بیٹھی رہ جاتی ہے, اور وہ اس لیے شادی نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ مانگ ہے کسی کی. اب وہ مانگ ہونے کی وجہ سے پوری زندگی سفر کرے گی. وہی اگر لڑکی کی بات کریں تو لڑکے کو اتنا فریڈم ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں ہوتی, اور وہ ایزیلی جو ہے نا کہیں بھی شادی کر سکتے. اچھا میں روبینہ جی, مجھے آپ بتائیے, کیونکہ ہماری جو خواتین ہیں جو ان کا ریشو زیادہ ہے, خواتین لڑکیاں بڑھتی جا رہی ہیں, بندے کم ہیں, لڑکے کم ہیں, تو کیا اگر لوگ اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے کہ اگر چلیں ٹھیک ہے, جیسے ان کی بھی جیسے ایج تھوڑی آگے, کافی آگے بڑھ چکی ہوئی ہے, اور کسی کی ایسے بڑھ جاتی ہے, اور اگر کسی شادی شدہ شخص کا یا پھر ایسے شخص کا رشتہ ہے جس نے بات کی کہ چلو ٹھیک ہے, جسے اگر کسی کی طلاق ہوئی ہو یا کوئی جو وڈو ہو, تو کیا اس میں کوئی عیب ہے؟ اگر ویسے میں بات کری کیونکہ آپ تو سوسائٹی کو صحیح طریقے سے پڑھتی ہیں, آپ لوگ تو معاشرے سے آتے سے, تو آپ لوگوں کی آبزرویشن ہی اور ہوتی ہے, تو کیا یہ غلط ہے؟ نہیں, بالکل کوئی غلط نہیں ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ شادی اس طرح شادی کرنی چاہیے. اگر ایک بڑی عمر کیا, اگر ایک نارمل ایج کی لڑکی کا بھی رشتہ ایسے لڑکے سے آتا ہے کہ جس کی بیوی کی طلاق ہو گئی ہے یا مر گئی ہے اور اس کے بچے ہیں, تو اور وہ ایک اچھا کھاتا کماتا ہے, ایک شریف انسان ہے, تو اس میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ یہ لڑکی کما رہی ہے تو اس کی شادی شدہ سے نہیں ہو سکتی. اگر لڑکی راضی ہے, اس سے پوچھ لیا جائے,
پھر ہو سکتی ہے. اگر اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہو دیکھیں ضرور شرعی تو کوئی غلط بات شرعی طور پر کچھ غلط نہیں ہے. اگر لڑکی راضی ہے, اگر لڑکی راضی ہے تو شادی ہو سکتی ہے. کچھ کمیاں ہوتی ہیں لائف میں کہ آپ کسی نہیں کر سکتے, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کر لیتے ہیں شادی. دوسری تو ہم اس ٹاپک پہ نہیں جا رہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر وہ ایج کی بڑی ہے یا نہیں ہو سکی اس کی شادی تو یہ ایک سہارا ہے, یہ ایک وسیلہ بن رہے ہیں آپ کسی کے لیے, دونوں ایک دوسرے کے لیے. لیکن مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے بس یہ ضرور کلیئر کر لیں کہ شادی تو ہونی چاہیے کہ وہ پہلی طلاق یا جو بھی پہلی بیوی اس کی گئی ہے یا ڈیتھ ہوئی ہے یا واٹس ایور, تو وہ کیوں ہوئی ہے, بس یہ ایک سوچ لگانا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بلا سوچے سمجھے ایک ثواب اور ایک وسیلہ اور ایک اس کو ایک سہارا ملے, بس ایک کھوج لگا کے تھوڑی انویسٹیگیشن کر کے کر دینی چاہیے. دیکھیں عورت جو ہوتی ہے نا, عورت ہمارے معاشرے کا بڑا مظلوم طبقہ ہے, ٹھیک ہے, ایک اس کو سنبھالنے کے لیے, اس کی کیئر کے لیے آدمی چاہیے, ٹھیک ہے. وہ بیٹی ہوتا پستی ہے, ماں ہوتا پستی ہے, بیوی ہوتا پستی ہے, ہر صورت میں کیونکہ سافٹ ٹارگٹ ہے تو اسی کو سب نشانہ بناتے ہیں. اس کی طلاق بھی ہو جائے تو اسی کو کہتے ہیں تیرا ہی کوئی قصور ہوگا, تو چپ کر کے بیٹھ جاتی, وہ مارا تو کیا ہوا, بڑی چلتی ہے. ہاں تو اپنے کمرے میں تو مار کھاتی تھی نا, تو ماں باپ کے گھر آ کے. آپ کو دیکھیں مغرب میں لڑکے کیوں نہیں بیٹھے رہ جاتے, لڑکوں کی شادیاں کیوں اتنی ایزیلی ہو جاتی ہیں, لڑکی کا معاملہ صرف مشرق میں نہیں ہے, مغرب میں بھی ہے. مغرب کے اندر جب لڑکا لڑکی ڈیٹ مارتے ہیں, ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, لڑکی انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب یہ پروپوز کرے گا, اور لڑکے نہیں کرتے کیونکہ ایک تو مسائل کا قوانین کے جی طلاق ہوگی تو آدھی جائیداد چلی گئی, پلس بننا نہیں چاہتے کسی کے ساتھ, تو لڑکیاں ہر معاشرے کے اندر مظلوم ہے, یہ ڈیپینڈنٹ ہے لڑکوں پہ. اچھا پھر ان کی تعداد دنیا میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے, خاص کر اسکینڈینیوین کنٹریز میں تو بہت زیادہ ہے, لڑکیاں بہت زیادہ ہے. تو اب ہونا یہ چاہیے معاشرے میں. دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی یا بیٹے کی خوشی کے لیے جو بھی کرنا پڑا کروں گا, وہ شخص معاشرے سے ٹکرائے گا, اور جو معاشرے سے ٹکرائے گا وہ معاشرے کی رسومات کو چینج کرے گا, معاشرے کے غلط روایتوں کو چینج کرے گا. جب تک ہم ایکسیپٹ کرتے رہیں گے, وہ بہاؤ میں بہتے رہیں گے, معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا. اور آنے والا وقت اس سے زیادہ برا اس لیے ہوگا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جو تعصب بڑھا ہے, جو ڈفرینسز بڑھے, انسان کا کنیکشن انسان سے ختم ہو گیا, بے اسی کی انتہا ہو گئی ہے. کوئی زمین پہ پڑا ہوتا ہے, روڈ کے اوپر اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. بالکل بالکل. اچھا جی, کالز ہمارے ساتھ لائن پہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں حمید بات کر رہا ہوں, میرے پاس سے. جی حمید صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے. میری وائف میری ابھی یہ بات سن رہی ہے, میرے ساتھ ہی ہے. اچھا. تو ہمارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ناراضگی, لڑائی, اولاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں دوسری ایک شادی کرنا چاہتا ہوں, نہ میرا ایسا بھی کوئی چکر ہے. لیکن میری بیوی اجازت نہیں دیتی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خود جا کے دیکھے, کرے, شادی ہم افورڈ کر سکتے ہیں, سب کچھ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس بات پہ عورتیں کیوں نہیں کمپرومائز کرتی ہیں جب ان کو سب چیزیں مل رہی ہیں, ہر چیزیں اسلامی طریقے سے ان پہ عمل کریں, اور تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. اور یہ حمید صاحب سے بات آپ نے بہت دیکھیں بات سنیں, کوئی یہ مذاق ہے, کوئی یہ مذاق ہے کہ آپ کبھی بھی شادی کرنے, آپ بیوی سے کہہ رہے ہیں آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈو, کوئی مذاق نہیں. لیکن اگر یہ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ ویسے کیا کسی ایسے سے لیکن دیکھیں قرآن میں بھی ہے کہ 4 کی اجازت ہے, لیکن اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے اگر تم انصاف کر سکتے ہو, اور یقیناً تم انصاف نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر آپ 2 بیویاں کرتے ہیں, ایک کو آپ سب کچھ دے رہے ہیں, اس کا خیال کر رہے ہیں, دوسرے کو نہیں دے رہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم قیامت کے دن آؤ گے تمہارا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا اگر تم نے 2 شادیاں کی اور ایک کے ساتھ انصاف کیا, دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکے. تم شادی اس وقت کرو جب واقعی تم سمجھتے ہو کہ دونوں کے ساتھ ایکول ہو سکتے ہو, اور اگرچہ ایسا نہیں ہو سکتا. کفال, اچھا ایک اور چیز بتا دوں, نفسیات آپ کو حیرت ہوگی, مرد اور عورت کی نفسیات میں فرق کتنا ہے. عورت ایک وقت میں محبتیں کرے گی, ہر مطلب ایک شوہر ہو اس سے محبت کرے گی, باپ سے کرے گی, بیٹی کی, مگر ایک وقت میں ایک انسان اس کا محور ہوگا محبت کا. بالکل. مرد میں کمال اللہ نے دیا ہے کہ ایک ساتھ ہزاروں سے محبت کر سکتے ہیں, یہ بات ہے, بالکل کر سکتا ہے. عورت نہیں کر سکتی, عورت فوکسڈ ہوتی ہے, ایک محبت اسی سے محبت کرے گی.
ہر رشتے جو اس کے ساتھ رشتے اور زیادہ پوزیسو ہوگی اسی کے ساتھ، اس کے ہوگی. وہی تو کہہ اور عورت کبھی اپنی محبت شیئر نہیں کر سکتی، مرد کر سکتا اور آپ بیٹھ کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ کرا دو ہم کر لیں گے بلا ضرورت، اور ساتھ میں بیوی بلا کو بٹھا ضرورت شوقین ہے کیا آنیر آپ پرمیشن مانگ نہیں شوقین ہے کیا شادی کے؟ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں بات کر رہی تھی کہ خواتین بڑھ رہی ہیں کسی بے سہارا سے اور لڑکے کم ہے. ہاں وہی بات ہے. خیر ہمارے سے نیکسٹ کالر بھی ان سے بات کر رہے تھے. السلام علیکم جی. اسلام صرف مردوں پہ یہی آتا ہے. جی کون سا بات کرے گا؟ جی جی غلام قادر سیال بات کر رہی ہوں. جی جی آپ بہت ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہیں. آج آپ کو 25 ایج کی لگ رہی ہے. آج 25 سال کی لگ رہی ہیں. اچھا اللہ زیادہ بتا دی میری عمر. جو آپ کے جو ماشاءاللہ آپ گیسٹ ہیں وہ اتنا کچھ اچھا کہہ رہے ہیں جو ہمارے دل کی جو ہمارے مائنڈ باتیں آ رہی ہیں وہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور عمر دراز کرے. اور باقی جو شادی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ شادی مرد نہیں کر سکتا یا تھرڈ میں سیکنڈ بات. اور ابھی جیسے آپ کی ایک کال آئی تھی اس سے پہلے کہ سندھی کے اوپر کہہ رہی تھی تو میں سیکنڈ وائف ہوں اور فرسٹ وائف میرے ہسبینڈ کی گاؤں میں ہیں. اچھا تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کر سکتے ہیں, سندھیوں میں دے سکتے ہیں. جتنی محبت میں کتنی سندھی دیتے ہیں اتنی شاید ہی کوئی دیتا ہوں محبت. ہم نے ایگزیکٹلی ہم نے آپ کی بات کی بات کر دی تھی. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر بھی لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کریے اور کہاں سے؟ جی میں گوہر نایاب سے بات کر رہی ہوں. گوہر نایاب, بہت خوبصورت نام ہے آپ کا. آپ نے ڈاؤن کیوں ہیں؟ آپ بھی بہت خوبصورت ہیں. آئے ہائے تھینک یو. لیکن میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ اتنی ڈاؤن کیوں ہیں؟ اتنی تھوڑا سا اونچا بولیں. ناشتہ نہیں کیا آپ نے؟ ناشتہ نہیں کیا, ناشتہ ہے نا, پریشان ہے. ٹی وی کی آواز کم کر دیں, میری آواز بالکل صحیح ہو جائے گی. اچھا کم کر دیجیے. ہاں کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی میری بھی لو میرج ہوئی تھی نا. جی جی. 2 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ. لیکن میری ساس مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتی. ساس ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور وجہ انہوں نے کہ پسند کی شادی نہیں ہے یا پھر ذات سے؟ شادی کرتی میرے بعد اپنی برادری میں. اچھا جیسے کہ ہماری چودھریوں کی مر گئی ہیں جتوں کی جو ہم غیر برادری میں شادی کریں, تو اس لیے نہ وہ میرے پاس رہتے ہیں, چلے جاتے ہیں, آتے ہیں چوری گھر والوں سے. چلے میں آئی وش میں کچھ آپ کے لیے کر سکتی, لیکن کوشش تو ہم کریں کہ اس مائنڈ سیٹ سے لڑ سکیں جس مائنڈ سیٹ کا آپ وکٹم بنی ہیں. کہ آپ کی ساس دیکھیں, میں آئی ہیو نو ورڈس. انہوں نے میں ابھی آپ کو بتا دی. نیکسٹ کالر بھی ہے. السلام علیکم جی. ہیلو جی. اچھا ایک اور نیکسٹ کال بھی ہمارے ساتھ ہیں. کال پہ کال. جی السلام علیکم. چلے جی اب ذرا میں اب کال سے اب لوں گی کیونکہ ہماری وہ ڈسکشن تھی ان کے ساتھ ہوا یہ کہ وہ چودھری تھی اور ان نے لو میرج کی, خاتون کی لو میرج تھی. تو انہوں نے کہا کہ میری ساس نے کہا کہ ساری ہماری چودھریوں میں لڑکیاں کیا مر گئی تھی کہ ہماری فیملی میں نے شادی کی, تو ان کی ساس نے ان کے میاں کی دوسری شادی کرا دی اپنے خاندان میں. سو وہ کہتی کہ میں پس گئی ہوں, میرے میاں آتے تو لیکن وہ چلے جاتے ہیں. سو اب کوئی کسی کی شادی زبردستی نہیں کرا سکتا جب تک لڑکا خود نہ چاہے نا. جب تو پھر وہ محبت کہاں گئی جس محبت سے اس کو لے کے آئے تھے, یہ محبت چلی گئی. اب اس کو آپ نے زندگی بھر کے لیے تنہائی دے دی. ایک حد تک ہوتی ہے, اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اتنا گن پوائنٹ پہ رکھ کے دوسری شادی تو چلے جانا راضی تو پھر وہ لڑکا خود بھی ہوا ہے. لیکن جب ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بس تو میری شکل نہ دیکھی, میں تیری شکل نہیں دیکھنے رہتا, تم دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. بلیک میل بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. جی یہ میں ایک بات بتاؤں, میرے والد نے اللہ بخشے 2 شادیاں کی تھی, لیکن انہوں نے پراپرلی دونوں کو ایک آنکھ سے دیکھا. میری امی نے وہ جاب کرتی تھی, میری سیکنڈ مدر جو تھی جاب کرتی تھی, تو وہ جاب کنٹینیو انہوں نے رکھی. تو میری امی نے وہ بچے پالے, اور یقین کریں میرا بھائی راشد وہ اتنا پیارا ہے, مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے. اور میری سیکنڈ سسٹر شکاگو میں, وہ لڑتی ہے کہ تمہیں فری ٹکٹ ملتے, تم میرے پاس کیوں نہیں آتی ہو, تم جو چیز چاہو گی تمہیں میں لے کر دوں گی, تم میرے پاس آؤ تو صحیح.
मेरे बहन भाई इतने अच्छे हैं। देखिए कॉम्प्रोमाइज करे, औरत भी करे मर्द भी करे, अगर 2 शादियां होती हैं तो वो भी हमने तो अपने घर में देखे। हमारी दूसरी माँ भी बड़ी अच्छी थी, हमारी अपनी माँ भी बड़ी अच्छी थी, वो घर अलग थे, वो अलग रहती थी, लेकिन बहन भाई मेरे माँ बहुत प्यार करती थी, वो उनको पहले खाना देती थी, हमें बाद में देती थी, और वो इतने अच्छे बहन भाई निकले कि मुझे लगता है कि वो मेरी कोई बहन नहीं है। देखिए मुझे बहुत ये अच्छा एक पास्ट है, लग रहा है। मैं आपको ये एक पास्ट है, ये राइट नाउ मैं आपके सामने एक मिसाल बनी बैठी हूँ। अब ये बहुत जरूर नहीं होता कि जैसे ये कह रही है एक आंख से नहीं देख सकते, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कहा, मतलब एक हुक्म है कि कर सकते हो, अगर इंसाफ तो करो। उन्होंने तो छोड़ दिया ना हम लोगों पर, हम लोग कर सकते हो, इंसाफ होता नहीं है। एक आंख से कोई नहीं देख सकता। हम बहुत हैप्पी हैं, बिल्कुल आराम और सुकून से रह रहे हैं, कोई शिकायत नहीं। फर्स्ट शबीर ने कहा था कि साथ रह लो, मैंने कहा साथ तो रह ही नहीं सकते, मेरा सांस और उनका सांस मुझे बुरा लगेगा। बातें तो बहुत दूर की बात है, जब वो सांस लेंगी या मैं सांस लूंगी तो मैं कहूँगी ये क्यों ले रही है, वो कहेगी ये क्यों ले रही है। अब अलग अलग है तो एक दूसरे के सामने प्रॉब्लम रिस्पेक्ट है। ये अभी की मिसाल है, ये पुरानी दे रही है तो हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके साथ बहुत अच्छी हूँ, मुझे अपने बच्चे सबसे पहले अच्छे लगेंगे। ये वेरी प्रैक्टिकल बात है। पहले मुझे अपने बच्चे अच्छे लगेंगे, फिर लगेंगे उनके दूसरे बच्चे अच्छे। नहीं, आप ये सोच कर करें कि ये भी मेरी शौहर की औलाद है। आप अच्छे इंसान हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनका ख्याल करेंगे, अपने शौहर को कहेंगे उनका भी ख्याल करो। अपने बच्चों से इसलिए प्यार ज्यादा होता है कि 9 महीने आप उसको पेट में रखती हैं, किसी और के बच्चे से वो प्यार नहीं हो सकता। आप उसको सिर्फ कह सकते हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, इतनी बड़ी बात ऑन एयर, कि मैं सिर्फ ये सोचती हूँ पहले, सबसे पहले, कि अगर मैं इस जगह होती, अगर मेरे बच्चे इस जगह होते, नहीं यार नहीं करना है, ऐसे सोच के, फिर एज अ पर्सन इंसान सोच के कि नहीं, तो मैं उनको ये आपके हस्बैंड मुझे बोलने हैं, मुझे बोलने रिस्पेक्ट, हाँ यही मैं आ रही थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ, मुझे बोलने रिस्पेक्ट मैं उनकी करती हूँ, वो मुझे रिस्पेक्ट देती। और वो 3 दफा अगर नहीं करेंगे तो मैं उन्हें 4 दफा कहूँगी, चलो बस 4 टाइम कहूँगी बस इनफ, लेकिन मैं उनकी करती हूँ, वो मुझे देते हैं इज्जत, सब उनके मैसेज, उनके बच्चे, तो ये इस चीज का रिस्पेक्ट। लेकिन वो जो बच्चों की मेरी अपनी मोहब्बत, मुझे अपने घर से मोहब्बत, वो कतई नहीं होगी। बिल्कुल वो आप फरिश्ता नहीं है, आप बड़ी बहुत स्टेटमेंट, बिल्कुल ये बात रियलिटी कैसे झूठ बोल दूंगी मैं। बिल्कुल हम सब एक जगह होते हैं, हर ओकेजन पे साथ होते हैं। मैं अगर कभी नहीं जाती तो उनका फोन आता है, आप क्यों नहीं आई फरीदा, आप नहीं आई, बच्चों का फोन आता है, आंटी आप क्यों नहीं आई, आपने बच्चों को भेज दिया, बेटा मेरा ये मसरूफियत थी, बेटा ऐसे था। बिल्कुल मैं आपको सच बता रही हूँ, लेकिन जो मेरा अपना घर है, जो मेरे अपने बच्चे हैं, वो सबसे पहले, वो प्रायोरिटी जो इन्होंने सबसे पहले बात की थी कि आप अपनी प्रायोरिटी डिफाइन करें, उसके बाद में अभी जैसे फरहाना ने कहा था कि मैं कोई फिल्मों वाली औरत नहीं हूँ, फिल्मी हीरोइन नहीं इंसाफ करें तब, लेकिन वो इंसाफ नहीं कर सकते। फिल्मी हीरोइन होते हैं ना कि भाई अपने बच्चे नहीं, फिल्मों में दिखाते थे ना पहले कि बस कुर्बानी, बच्चे नहीं, पहले अपने बच्चे भी हैं। एक होती है आइडियल सिचुएशन, एक होती है ग्राउंड रियलिटी, दोनों में बड़ा फर्क होता है। अच्छा, अगर एक इजाजत तो एक बात कहते चलूं, हम सब के लिए, हम सब जो इस माशरे का हिस्सा है, एक लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि आज के दौर में ये हालत है कि अगर घर वाले साथ बैठे भी हैं, बाप बेटा बेटी, तो हर कोई अपने मोबाइल फोन पे लगा हुआ है। मेरी अम्मी कहती बटेरे पकड़े में। इस हालत में के साथ वालिद बैठे हैं, वालदा बैठी, आपस में कोई बातचीत नहीं है, और ये मजीद खतरनाक होता जाए, है ना। कल परसों हमारे गली के साथ एक घर, उसको चौकीदार बेचारा पठाना है मेरे पास, 13 साल के उसके बेटे ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, तो मेरे पास आया, मैंने कहा अच्छा कल परसों ले आना, पूछा तो पता ही चला कि वो मोबाइल फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। अब हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीजें उसने देखी हो जिससे उस पर असर हुआ हो। तो अब जब ये हालत है, तो आज के दौर में आपकी बेटी का रिश्ता किसी भी बरादरी, किसी भी मसलक से आए, किसी भी फिरके से आए, बंदा अच्छा हो, अल्लाह रसूल का मानने वाला हो, मुसलमान हो, जब अहले किताब से शादी जायज़ है तो मुसलमान से क्यों नहीं। इसी नोट पे मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कम है, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी 9 बजे, और कल क्या महफिल सजेगी, और ये महफिल सजेगी 12 रबीउल अव्वल तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह हाफिज़।